کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقین کریں جب میں آپ کے پاس آمنے سامنے آ جاتی ہوں تو یہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے، ایک ایسا اسپارک ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت ساری باتوں کو کلیکٹ کرنا اور سلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ جب بھی آتی ہوں ایک دعا کے ساتھ آپ کا اپنے شو کا، مارننگ شو کا آغاز کرتی ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خاص اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ یہ میری دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور کل ایک پرسن سے بات ہو رہی تھی میری، آج میسج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کے والدین زندہ ہیں، جیسے میرے والدین نہیں ہیں، تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے تمام گناہ بخش دے۔ تو جن کے والدین ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ کہتے ہیں جس کے پاس چیز نہیں ہوتی اس کو اس کی جو ہے نا قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو میں آج اپنے ان تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہن بھائیوں کو جو میرے یہاں پر دیکھنے والی ہیں، بہنیں ہیں، ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، خاص اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم باخدا ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس سے آپ اپنی تمام باتیں شیئر کرتے ہیں نا تو آپ کا دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے اس بچے کی سنے گی، اس بچے کی سنے گی، اور اپنے اندر ضم کر دیتی ہے باتیں۔ وہ کبھی نہیں کہتی کہ میں اس بیٹے کی بات دوسرے بیٹے کے آگے کر دوں، اس بیٹی کی بات میں دوسری بیٹی کے آگے کر دوں۔ آپ یقین کریں اپنے دل کی اتنی ساری باتیں آپ فون پہ اپنی امی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں اور اس پرسن کی کیا ویلیو ہے۔ بس آپ اپنا دل ہلکا کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں دنیا کی ساری کائنات ایک جگہ اور ماں ایک جگہ۔ میں الفاظ مجھ سے جڑ نہیں پا رہے کہ میں اپنی ماں کی یا آپ لوگوں کی ماں کی کیا تعریف کروں۔ میں کہتی ہوں بہت ہی قیمتی تحفہ، بہت ہی قیمتی سرمایہ۔ کبھی آپ ماں بنیں گے، جب آپ اس کہتے ہیں مقام تک جائیں گے، تو پھر آپ کے بچے جب آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں نا، پھر آپ کو اپنی ماں کا سارا جو سسٹم، جو انہوں نے آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، اور کتنی باتوں پہ آپ نے ان کو امپورٹنس نہیں دی، اپنی ماں کو ان کی بات رکھی نہیں، ان کی بات رد کر دی۔ اوکے امی ٹھیک ہے نا، بس کیا ہر وقت تو آپ کو جب آپ اس اسٹیج پہ آتے ہیں پھر آپ کو قدر ہوتی ہے کہ اللہ ہماری ماں یہ بات بھی سن لیتی تھی۔ اکثر میں سچ بتا رہی تھی کہ میں دوسروں کی بات نہیں کرتی۔ میری والدہ جو ہے نا اکثر مجھے کہتی تھی بیٹا دودھ پی لو۔ ارے امی کیا یار، امی اتنا ذرا بھی ٹیسٹ نہیں لگتا، بیٹا اس میں ذرا یہ ملا لو، یہ کر لو۔ تو آپ یقین کرو وہ ٹیبل پہ دودھ پڑے پڑے ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اب ایسا ہے کہ دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ یاد آتا ہے۔ یقین کریں آج وہ اب طلب ہوتی ہے کہ یار اب ہماری نیڈ ہے نا، اب اس کی اہمیت معلوم ہے کہ ہماری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، تو یقین کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو پھر ماں یاد آتی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، میں کسی کی بات نہیں کرتی، میں ہمیشہ جنرل اور بھی پریکٹیکل بات کرتی ہوں۔ اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو نصیحت کی ہے نا تو وہ اعلیٰ ہستی، تو ہم تو بہت ہی خاک ہیں، تو انہوں نے جب بھی میسج دیے نا پہلے اپنے آپ کو اس میں جج کیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کسی کو نصیحت بھی کی، تو میں کہتی ہوں کبھی بھی آپ دوسروں کو پوائنٹڈ ہی نہ کریں، آپ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ کو اسسمنٹ کریں اور لوگوں کو ریئل بات کہیں تو وہ ٹرسٹیبل ہوتی ہے اور وہ ان کے دل میں بھی اترتی ہے۔ تو میں سچ بتا رہی ہوں، آج مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں روز سوچتی ہوں اور کبھی کبھی پی لیتی ہوں، خود ہی گرم کرنا پڑتا ہے، خود ہی پینا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی آپ کو وہ ہستی یاد آنے لگتی ہے، یار وہ کتنا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں روز کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو زندگی میں آج ان کو وہ میسج دینا چاہتی ہوں جن کی ماں زندہ ہے، ان کو اولاد کہ اس میں مت تولیں کہ آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ ان کا بھی تو بیٹا ہے، ان کا بھی نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے اچھا کریں اور دیکھیں پھر آپ کو رب العزت کتنا دے گا۔ یہ آج میسج ہے۔ جب میں ماں باپ کہتی ہوں نا تو میں بہت زیادہ ہو جاتی ہوں، اپنے شاید میرا دل، میری زبان میرے اختیار میں رہتی ہے، تو پلیز آئی ریکویسٹ یو اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں۔ آج سارا جو ہے کیمرہ میرے محیط کے اوپر ہی رہا آج ادھر ہی بہت کانسنٹریشن سے انہوں نے میرا میسج نوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ اور جی ہم لوگ اس وقت کیونکہ ہمارے شو ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں اور آج ہیلتھ سیگمنٹ ہے، اور ہیلتھ سیگمنٹ میں وہ اچھا اب تو یہ ہے کہ ہماری ماؤں کے گھٹنوں میں بہت درد ہونے لگ گیا ہے، وہ ان کا آپ پلیز خیال رکھیں، وہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ اور آج ہیلتھ سیگمنٹ میں ان خواتین، ان مرد حضرات کی بھی بات ہوگی جو گھٹنوں کے پرابلم میں ہیں،
اور جن کی کڈنی میں بہت پرابلم ہو جاتا ہے، یورین میں اکثر جو ہیں والدہ کو دیکھتی ہوں، ماؤں کو، بہنوں کو دیکھتی ہوں، وہ بار بار جو ہے نا وہ کہیں جانے سے پہلے رک جا میں ذرا واش روم ہو کے آ جاؤں، ان کو یورین پاس بار بار ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اب یہ کیا پرابلم ہے، یہ تو ہیلتھ کنسلٹنٹ ہی بتا سکتے ہیں. تو میں آج اس جو ٹاپک ہے وہ کڈنی کے اوپر ہے، ڈائلیسس پہ ہے، گردوں پہ ہے، آپ کے گھٹنوں پہ ہے اور آپ کے بونز کے اوپر ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پلیز اسے مس نہ کریں. لیکن اس کے لیے بہت ہی اسپیشل جو ہے، بہت ہی سینئر، بہت ہی نالجبل جو ہے پرسن موجود ہے. میں بلواتی ہوں کیونکہ وہ کافی دیر میرا میسیج ہی سن رہے تھے. تو محمد سلمان صدیقی بابا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں جی. السلام علیکم سلمان صاحب، پلیز آ جائیے. آپ نے اتنا ویٹ کیا اس کے لیے بہت معذرت. پلیز ہیو اے سیٹ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ پلیز بیٹھیے. اچھا جی، آج سلمان صاحب، ایک تو ہماری جو بہنیں اور مائیں ہیں ان کو یہ پرابلم ہے کہ ان کی کڈنیز میں بہت درد ہوتا ہے، انہیں پانی کی، اب تو یہ آپ بتائیں گے نا کہ کیا پرابلم ہے. ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، ان کی بیک پین بہت ہوتا ہے بیک بون میں، اور اس کے علاوہ اب یہ کون کون سی پرابلمز ہیں اب آپ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں. اور آپ کا بہت شکریہ، میٹرو چینل کا بہت شکریہ. میں پچھلی بار والی بات کروں گا کہ آپ نگینیں سلیکٹ کر لیتی ہیں. دیکھیں سابی، پہلے تو میں ایک بات کہوں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میسیج ماں کے حوالے سے دیا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں جو ہے وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور جو ماں کی محبت ہے وہ تو کبھی نہ بھلائی جا سکتی ہے نہ بھولی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے یا ان کا خیال نہیں رکھتے یا ان کو اگنور کر دیتے ان کی باتوں کو. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی ماں کی قدر کریں، اپنے باپ کی قدر کریں. والدین یہ اوریجنل کاپی ہوتے ہیں، ان کے بعد دوبارہ کوئی کاپی نہیں آتی. ہائے کیا بات کہی آپ نے. ان کا کوئی نعم البدل نہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ماں باپ کا. آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک لے کر آئے، کیونکہ اس ٹاپک پہ ابھی ریسنٹلی میں صحیح بات بتاؤں، 2 لوگ میری آنکھوں سے دنیا سے چلے گئے ڈائلیسس کی وجہ سے. میں سچ بتا رہی ہوں. میں نے کہا نا میں کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کرتی، یہ آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میری اپنی پھپھو کی بیٹی جو اسلام آباد میں رہتی ہے، ان کی جوان بیٹی، ان کا 6 سال کا بیٹا بھی تھا مہروز، اس کا انتقال ہوا ہے. اور وہ بچی جسٹ اونلی 25 یا 24 ان کی ایج تھی. اور میری پھپھی کی بیٹی شہناز ہے، ان کی بیٹی، اور وہ ڈائلیسس میں مبتلا تھی. اور یقین کریں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. ایک اس کی نیڈل یہاں لگی ہوئی ہے، اور وہ جو اس کا پروسیجر ہے خون کا، یقین کریں اتنا تکلیف دہ ہے. وہ پورا ڈائلیسس کا پروسیجر اتنا ڈینجرس ہے کہ اب واللہ عالم اب تو یہ اویئرنیس دیں گے کہ گردوں کا پرابلم کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. اور انہوں نے ویسے بچی نے لاپرواہی بھی بہت کی تھی، بعد میں پتہ چلا تھا. آپ بتائیں سلمان صاحب. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گردوں کا فنکشن کیا ہے، اور بیسکلی گردوں جو ہے وہ ہمارے جسم میں کیا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. گردے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے معجزوں میں سے جو ہے وہ ایک معجزہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. اس میں سب سے بڑا کام گردوں کا جسم کے اندر متناسب جو ہے رکھنا ہوتا ہے تمام کیمیکلز کو، نمکیات کو، منرلز کو، جس میں پوٹیشیم ہے، سوڈیم ہے، مختلف نمکیات ہیں. گردے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بیلنس رکھے. جب کسی بھی حوالے سے بیلنس خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو جو بندہ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا معاملہ گردوں پہ آتا ہے، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس میں ہماری خود کی کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گردے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کا ایک اور بھی ایک ہے کہ ڈائلیسس ایک الگ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر گردوں کا پین بھی ہوتا ہے تو ان کے گھٹنوں میں بھی پین ہوتا ہے، ان کی بونز بھی. یہ سب مجھے ذرا اس کو اس کی وجہ میں بتا دوں، اس کی وجہ یورک ایسڈ کا بڑھ جانا ہے جسم میں. اور یہ تقریباً 30 سال سے اوپر کی عمر میں آنے کے بعد جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں، جس میں یورک ایسڈ کے بڑھنے سے یا ایسڈ کے بڑھنے سے جسم میں فاسد مادہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں اتنا بھی بتا دوں کہ اگر آپ
گردوں کا خیال اور احتیاط رکھیں تو شاید آپ کو جوڑوں میں اور گھٹنوں میں درد نہیں ہو. زبردست. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو موجود ہے پاکستان کے اندر اور میری بہنوں اور ماؤں میں جو یہ گھٹنوں کے درد کی وجوہات ہیں, اس کا ہوتا یہ ہے کہ صرف دردوں کی دوا ہو رہی ہوتی ہے, دردوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, اصل میں ہم کاز کے پیچھے نہیں جاتے. سب سے مین چیز ہے کہ اگر آپ کا گردہ خراب ہے تو اس کی علامات کیا ہیں اور آپ کس طرح پتہ لگائیں گے. یعنی ہم لاپرواہی نہ کریں. ہم لاپرواہی نہ کریں. ہماری لاپرواہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم کھانے کا ہمارا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, جب دل چاہ رہا ہے اس وقت کھانا کھایا جا رہا ہے. پانی پینے کا ہمارا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, پانی ہم اپنے حساب سے پیتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے اور گردوں کا فلٹر خراب ہوتا ہے. پانی سے یاد ہے مجھے کافی دیر سے پیاس لگ رہی ہے اور میں پانی پینا چاہوں گی, لیکن آپ مجھے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ آج جو ہے بہت ہی سرپرائزنگ گفٹس لے کر آئے ہیں سلمان صاحب, اور انہوں نے کہا جو کیونکہ یہ بہت ماشاءاللہ زبردست کام کرے ہیں ہومیوپیتھک میں, ان کے 2 کلینک ہیں اور ان کے نمبر بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں. اور آج انہوں نے ٹاپک جو سلیکٹ کیا وہ آپ کی ہڈیوں کا درد ہے, آپ کی کڈنی کا پرابلم ہے, آپ کی یورین پرابلم ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے ایک اسپیشلی ٹاپک لے کر آئے. اور یہ جتنے کالرز ہیں جو کال کریں گے اور ان کے لیے گفٹس, یہ اسپیشلی بھائی گفٹ میں کیا بیوٹی کیا چیز لے کر آئے. اچھا جی, اس میں جو میں لے کر آیا ہوں اس میں ایک کریم ہے جو ہم اپنی تیار کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کیمیکل شامل نہیں ہے, اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن انکلوڈ ہوئی ہوئی ہیں جو چہرے کو خراب نہیں کرتی ہیں اور ایک رونق بخشتی ہیں چہرے کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ماسک ہے جو فیس پہ لگانے کے لیے ہے. یہ آپ ہفتے میں 2 مرتبہ ماسک کر سکتے چہرے پہ, اس سے آپ کے جو کیل ماسک ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے اور جو ڈارک سرکلز ہیں ان میں بھی کافی آپ کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا. کنٹینیو کریں, آپ بتائیں. اور ابھی اس کے لیے اس کریم کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ یہ تقریباً 10 آپ کے معاملات کو کور کر سکتی ہے, جس میں چہرے کے اوپر رنکلز کا آ جانا یعنی ڈارک سرکل کا ہونا, پمپلز کا ہونا, یا کسی قسم کے حوالے سے آپ کی اسکن جھلس گئی ہو دھوپ میں, جل گئی ہو دھوپ میں, آپ کا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہو رہا ہو, کسی قسم کا کمپلیکشن آ گیا ہو رنگ کے اندر, تو یہ کریم اس کو 100% فائدہ پہنچائے گی اس پیشنٹ کو. اور اس کی ایک بات کریم کی یہ بتا دوں کہ جو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا دوبارہ یہ ریٹرن نہیں ہوگا کہ آپ واپس بیک ہو جائیں یا آپ کو اسی طرح کا جو ہے معاملات نظر آئیں, لیکن بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے اس کے اندر ماسک بھی ہے, آپ اسے استعمال کریں, بہت ہی بیسٹ ہے, جس سے آپ کو جو رنکلز ہیں اور جو فیس پہ جو دھول مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے وہ بھی کافی حد تک صاف ہو جائے گی. جی زبردست. اچھا یہ گفٹس ان کے لیے جو ہمیں کال کریں گے. جی ہاں, یہ ہمارے کالرز کے لیے نمبر سلمان کا بھی چل رہا ہے اور ہمارا 03 آپ نے جو کال کرنی ہے 031582488704 پہ, تو یہ ان کے لیے گفٹس ہیں. اچھا ہم بات کریں آج خواتین کی ہڈیوں کے درد کی, لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا, سلمان صاحب کا نمبر بھی موجود ہے اور یو نو اباؤٹ کہ سلمان صاحب ہی از اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر. یہاں پر ہم لیں گے شارٹ بریک اور اب دیکھیں گے سرپرائزنگ اور کیا کیا لے کر آئے. لیتے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح وتھ سبھی کے ساتھ اور سلمان صدیقی کے ساتھ. ویلکم بیک مسکراتی صبح سبھی. اور بات ہم کر رہے ہیں گردوں کے اوپر پرابلم کی, کیونکہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی اور لوگوں کے کافی جو ہے کڈنی پرابلمس ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جب یہ پرابلم ذرا مائنر سی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یورین پرابلم ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو ہے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھٹنوں میں خاص طور پہ, اور جو بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں ان کے گھٹنوں پہ تو بہت ہی بوجھ پڑ جاتا ہے. ایک عام وزن اپنی ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے, اگر وہ اوور ہوتا ہے تو اسے اپنے گھٹنوں پہ لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے ہم نیز پہ پرابلم ہے یا ہمارے جو ہے گھٹنوں میں پرابلم جس طرح ہم کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہیں, تو اسے کیسے سالو کیا جائے, اور گردوں میں جو ہے یہ پرابلم کا ریزن کیا ہے. تو ہم سلمان صدیقی کی جانب چلتے ہیں, ہی از اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر, ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جو ہمیں ابھی کال کرے گا, جو بھی کالر ہوں گے ان کے لیے گفٹس بھی لے کر آئیں. جی السلام علیکم اگین. ایک مرتبہ پھر شکریہ صاحبی. دیکھیں سب سے مین چیز جو ہے گردے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو نیفرون کہا جاتا ہے. جس طرح انسان کی زندگی کی اکائی ایک سیل ہے کہ جس پہ وہ زندہ ہے, جس پہ وہ چل رہا ہے اور آگے کے معاملے اس کے چل رہے ہیں, اسی طرح گردے کی اکائی جو ہے وہ نیفرون ہے. یہ ایک جھلی ہوتی ہے جس میں 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ببلز اور سوراخ ہوتے ہیں جو کہ فلٹر کا کام ہمارے جسم کے اندر کرتے ہیں. یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہوتا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ خراب مادے کو آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا حصہ اس میں سے فلٹر کر کے صاف مادے کو نکال رہا ہوتا ہے.
اگر کسی بھی وجہ سے صحیح فلٹر خراب ہو جاتا ہے تو وہ خراب فلٹر کے ساتھ مل کے مادے کو کلیئر نہیں کر پاتا، اور وہی پوٹاشیم سوڈیم جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، سوڈیم پوٹاشیم ہمارے جسم میں اگر اس کی مقدار بڑھ گئی ہے اور تناسب سے زیادہ ہو گئی یا غیر تناسب اس کی مقدار ہو جائے گی تو وہ یورین پاس کے ذریعے سے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی، اور ساتھ میں ساتھ پیشاب میں جلن کا ہونا اور بار بار پیشاب کا آنا، یہ کنڈیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اعتدال کیجئے غذا کھانے میں، احتیاط کیجئے غذا کھانے میں۔ بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں مستقل طور پر کھائی جاتی ہیں جس کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کے وہ ہمارے گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہمارے درمیان ایک کالر ہے، سلمان صاحب اجازت ہے کالر؟ جی ندیم صاحب السلام علیکم فرام کراچی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم جی ندیم صاحب۔ میڈم میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی جی بات کیجئے۔ جی میرے بھائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں ندیم بات کروں بفر زون سے، میری ایج 40+ ہے اور الحمدللہ میں بالکل صحت مند ہوں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ میں جو ہے بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے جا کے چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرائیں، تو اس پہ میرا پوٹاشیم لیول جو تھا وہ 5.5 آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنا کریٹینائن جو ہے 1.5 آیا۔ اچھا پھر میں نے ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کڈنی سینٹر میں دکھایا، انہوں نے کہا آپ جو ہے 24 آورس کا یورین کا ٹیسٹ کرائیں، تو وہ میرا الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا، اس کی رپورٹ ٹھیک تھی، لیکن یہ میرا اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں نے دوبارہ کروایا 1 مہینے بعد تو میرا آیا 4.4 پوٹاشیم۔ جی جی تھینک یو ندیم صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی لائیو ہم آپ کو اس کا آنسر دیتے ہیں۔ جی ندیم صاحب بفر زون سے انہوں نے کال۔ ندیم بھائی نے بہت خوبصورت بات کی، بڑی پیاری بات کی بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہم جی جو ایک کمٹمنٹ ہے جی ندیم صاحب جو آپ چاہیے اپنی مسز کو دیں، یہ ان کا گفٹ ہے، لیکن یہ ان کے کلینک پہ جا کے، کیونکہ ان کا نمبر بھی چل رہا ہے اور ہم نے آپ کا نام پورا لکھ لیا ہے بفر زون سے ندیم صاحب، تو ان کو یہ پلیز یہ آپ کا گفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جو ایک کمٹمنٹ ہے نہیں، بالکل کمٹمنٹ۔ اور آپ کا کلینک کا ایڈریس بتائیے ذرا، مجھے بتائیں۔ یہ بفر زون میں رہتے ہیں؟ اچھا جی، میرے کلینک ہے جی سلیم سینٹر پہ، بالکل اس کے جسٹ اپوزٹ سیکٹر 11 بھی میں موسیٰ ہومیوپیتھک کے نام سے، اور بالکل سروس روڈ کے اوپر ہے، تو کہیں جانا نہیں پڑے گا، مین روڈ پہ آپ کو موسیٰ ہومیوپیتھک ملے گا۔ میں ان لوگوں کے نام آپ کو دیتی جاؤں گی تو پھر جی بالکل آپ مجھے لاسٹ میں لسٹ دے دیجیے گا۔ بالکل۔ میں ندیم بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے گردوں کا۔ اوکے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ اس میں یورک ایسڈ کے بڑھنے کا رجحان مکمل طور پہ ہوتا ہے۔ 80% لوگوں کو جو گردے کے مسائل ہوتے ہیں وہ کسی بھی خوف کی بنا پر ہوتے ہیں، کسی ڈر کی بنا پر ہوتے ہیں، یا وہ کوئی کام کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں، یا اس کام کو بہت زیادہ اپنے دماغ کے اوپر جو ہے حاوی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو جسم میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پروٹین اور پوٹاشیم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ندیم بھائی کی جاب کو اس طرح کی ہو کہ جس میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہو یا بہت زیادہ ورکنگ کرنی پڑتی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ شوگر کا آتا ہے کہ یہ 2 ایسے دشمن ہیں گردوں کے جو گردوں کو خراب کر دیتے ہیں، گردوں میں پتھری کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں اور جسم پہ سوجن پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے پوٹاشیم اگر آپ نے جو ہے کنٹرول کرنا ہے ندیم بھائی، تو کوشش کیجئے کہ گوشت کا استعمال جو ہے بہت کم کر دیجئے، ٹماٹر کا استعمال جو ہے بہت کم کیجئے۔ اگر آپ کو ٹماٹر شوق سے کھانا ہے تو اس کے بیج آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ یورک ایسڈ کو بڑھانے کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے کوشش کریں کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ کریں، بالکل آج کے بعد سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ شدید خطرناک قسم کے اس میں ایسڈ ہوتے ہیں، اس میں شوگر ہوتی ہے جو آپ کے گردوں کو خراب کرتے ہیں، خیال کیجئے گا۔ اب ان کو تو آپ نے دیا ہے آنسر، آپ نے ندیم صاحب کو، ٹھیک ہے؟ باقی ندیم صاحب مزید ڈیٹیل معلوم کرنی ہو تو آپ سلمان صاحب کے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہے زینت فرام کراچی سے۔ السلام علیکم زینت۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم زینت، کیا پوچھنا ہے آپ نے سلمان صاحب سے؟ جی میری والدہ ہیں، ان کو شوگر ہے اور شوگر سے ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، کنٹرول بھی نہیں ہو رہا، اور بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کے گھٹنوں میں اور پیروں ہاتھوں میں بالکل سن ہو جاتے ہیں۔ سلمان صاحب آپ کچھ سوال زینت سے کرنا چاہیں گے؟ کتنی عمر ہوگی آپ کی والدہ کی زینت؟ جی میری امی کی 55 سال ہوگی۔ 55 سال عمر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے وہ کوئی گھریلو کام کرتی ہیں یا آرام کرتی ہیں؟
گھر کے کام جیسے ہو گئے؟ آرام ہی کرتی ہے, کام نہیں کر سکتی ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے انہیں قبض کی شکایت رہتی ہے؟ جی بالکل, ان کو قبض کی شکایت. اچھا ٹھیک ہے زینت, میں بھی زینت آپ بہت شکریہ. اچھا زینت آپ ان کے نمبر پہ کال کر لیجئے گا اور آپ کے لیے ایک گفٹ ہے, وہ بھی آپ ان کے کلینک سے آ کے ریسیو کر سکتی ہیں. شوگر پیشنٹ ہے ان کی ماں اور 55 سال ان کی عمر ہے. مجھے تو ویسی ماں کا نام سنتے ہی مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے. میں نے پہلے کہا ماں سب کی سانجی ہوتی ہے, تو پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. اور اتنی عمر نہیں ہے جتنا ان کو شوگر بھی ہو گیا اور وہ کام بھی نہیں. دیکھیں زینت, آپ کی امی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ قبض ہے. اور اگر ان کا قبض ٹھیک ہو جاتا ہے, میں تھوڑی سی اس کی وجوہات بتا دوں کہ قبض جو ہے آنتوں میں خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جسم میں پروٹین کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پروٹین کی زیادتی یاد رکھیے گا کہ اکثر گردے میں جو ہے وہ پتھری بھی بن جاتی ہے. تو ان کی جو وجہ, اگر ان کا قبض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کے جو جگر کے اوپر ورم آیا ہوا ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا, اور جگر پہ ورم کے بہتری کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں کے اوپر دباؤ پڑنا کم ہو جائے گا, اور بار بار ان کو پیشاب کی جو تکلیف ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی, اور جسم سے ورم بھی اترنا شروع ہوگا, اور بلڈ پریشر بھی ان کا انشاءاللہ تعالیٰ نارمل ہو جائے گا. اچھا میں تو یہ چاہوں گی کہ وہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ کلینک جائیں, لیکن آپ ان سے ڈیٹیل میں, کیونکہ یہ لائیو شو ہوتا ہے, کم بات ہو جاتی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب, اور بہت ساری, کیونکہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو آف کورس وہ سب سے پہلے ہم سے ڈیٹیل لیتا ہے کہ آپ کو کب سے ہے, کتنا اس کا ڈیوریشن ہو گیا, اور آپ کے آنتیں خشک ہیں, کب سب سے امپورٹنٹ قبض ہے, یہ سب. تو اب ہمارے درمیان ایک اور کالر ہے نعیم آصف, اب ان سے بات کر لیں. السلام علیکم نعیم صاحب. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم آصف صاحب. جی کراچی سے. اوہو نعیم صاحب کی کال کٹ ہو گئی. چلے نعیم آصف صاحب, ویسے ان کا وہ لے لیتے نا کوسچن تو بہت اچھا ہوتا. میں زینت کی میں ان کو ایک میڈیسن بتانا چاہوں گا. دیکھیے یہ R1 کے نام سے ایک ڈراپس آتے ہیں, R1 لے لیں اور R7, یہ 2 ڈراپس لے لیں اور ان کو مستقل استعمال کرائیں. دونوں ڈراپس میں سے دن میں 3 مرتبہ 15-15 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر ان کو پلائیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبلٹ آتی ہے ہومیوپیتھک میں لوزی کے نام سے, تو برائے مہربانی یہ آپ ٹیبلٹ بھی پرچیز کریں اور روزانہ 1 گولی ان کو رات کو سوتے ہوئے نیم گرم پانی سے دیا کریں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قبض بھی بہتر ہوگا اور جسم سے ورم بھی اترے گا, بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا. جی ہمارا ایک اور کالر ہے ارم. کیا بات ہے, آج بڑی کال بات ہو رہی نہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. ارم فرام کراچی سے. جی ارم صاحب سلمان صاحب سے کیا بات کر رہی ہوں. جی 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 کیا بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا دونوں گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے مجھے نا سرجری بتا دی ہے, تو میں ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے, اور کیا میں سرجری سے بچ سکتی؟ گھٹنوں میں بتا رہی ہیں؟ ہاں جی ایک منٹ. ارم بہت شکریہ آپ نے کال کی. ان کے جوڑوں میں بہت درد ہے, ڈاکٹر نے سرجری پرسکرائب کر دیا, آئی تھنک سجیسٹ کر دی ہے, تو ان کو نہیں بالکل بھی میری بہن آپ کو سرجری کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی, بلکہ ہومیوپیتھک اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ دواؤں کے ذریعے سے آپ کے اس مسئلے کو حل انشاءاللہ تعالیٰ کر دے گی. اور میں آپ کو دوائیں کچھ بتا رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس لکھ لیجئے, نہیں تو کلینک آ کے مجھ سے آپ مشورہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کلکیریا فاسٹ کے نام سے ایک ٹیبلٹ آتی ہے, آپ وہ 6x میں لے لیجئے ولمار شعبے کی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ریسٹاکس کے نام سے ہمارے پاس ایک ڈراپس آتے ہیں, آپ وہ بھی استعمال کیجئے دن میں 3 مرتبہ 20-20 قطرے آدھے گلاس پانی میں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو اس کا حل بتا دوں, حل بتا دیتا ہوں میں. اس میں دیکھیے دیسی انڈے کی سفیدی آپ لے لیجئے اور اتنا ہی اس میں زیتون کا تیل آپ ملا لیجئے. جب یہ یکجان ہو جائے اور ہم وزن ہو جائے تو اس کو اپنے گھٹنے پہ اوپر سے نیچے کی طرف مساج کریں. مساج کرنے کے بعد ایک پلاسٹک ریپر جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھا دیں گھٹنے پر, اور اس کو چڑھانے کے بعد آپ اوپر سے اسکریپ پٹی اس پر جو ہے وہ باندھ دیں. رات کو یہ عمل کریں, صبح پٹی کو کھول دیجئے, 40 روز تک اس پروسیس کو رکھیے. اور سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر والفتح والی جو سورہ ہے, اس کو 11 مرتبہ پڑھیے, دم کیجئے گھٹنے کے اوپر, انشاءاللہ آپریشن کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا ہمارے درمیان ایک اور کالر ہے سعید خان کراچی سے. السلام علیکم سعید صاحب. ہیلو وعلیکم السلام. جی میرے کو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی میرے بھائی بات کیجیے, جتنا اچھا میری بہن میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. جی 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 بات کیجیے. جی میرے بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے کو قبض رہتی ہے اور سینے میں جلن بہت رہتی ہے, جیسے میرے کو کھانا کھاتا ہوں میں گھر میں تو اس سے بھی میرے کو جلن ہو جاتی ہے اور قبض میرے کو رہتی ہے. اچھا جی میرے بھائی, میں بھی آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں.
جی بہت شکریہ سعید صاحب. اچھا بھائی میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی, ندیم صاحب, زینب, نعیم آصف, ایرم. نعیم آصف کی یہ کہ کال ڈراپ ہو گئی تھی, اور ایرم اینڈ سعید خان 1 2 3 4 5 ان 5 گفٹ تو ہو گئے. دیکھیں میں بالکل سنسیئرٹی سے کام کرتی ہوں. ان سب کو چاہے یہ آپ سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے, ان کے گفٹ جی یہ سب کالر سن رہے ہیں, سب ان کے گفٹ ہیں جی. یہ پیپر میں آپ کو دے دوں گی, اور اس کا یہ جو میں منشی بنی ہوئی ہے نا اس کی پیمنٹ میں الگ سے لوں گی. بالکل. اچھا جی آپ نے یہ سوال دینا ہے سعید خان جن کو کانسٹیپیشن بھی ہے اور ان کے سینے میں ایسیڈیٹی ہوگی پھر ان کو نا. ایسیڈیٹی دیکھیے سب سے بڑی جو عذاب اور مسئلہ ہے یہ قبض ہے, جس کی وجہ سے جو سب سے ایک اور مسئلہ اس میں جو سامنے آتا ہے وہ بواسیر کا ہو جاتا ہے قبض کی وجہ سے, جسے ہم پائلز کہتے ہیں انگلش میں. ہم نیکسٹ پروگرام پہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن ابھی مین مسئلہ ان کا قبض کا ہے کہ ان کی قبض ٹھیک ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ایسیڈیٹی بھی ان کی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن میرے بھائی آپ ایک کام کیجئے گا, R5 جو ہے ایک ڈراپس آتے ہیں ہمارے ہومیوپیتھک میں, آپ اسے استعمال کیجئے. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ لوزی ٹیبلٹ روزانہ 1 گولی رات کو نیم گرم پانی سے آپ کھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور یقیناً دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہونے کے بعد. اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے, ہمارا اسٹمک بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کا, میں یہ نہیں کہوں کہ سب کے ساتھ پرابلم ہے, لیکن ہمیں نا اپنے اسٹمک کا بہت, ہم لوگ اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے پرابلمس ہیں. اور یہ پرابلم تو میں بھی پریکٹیکل بتاؤں, ہم میرے سامنے کی بات ہے, جو ایک پرسن ہے جو روزانہ رات کو کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں تو شوگر ان کو ہوئی ہے. کیوں؟ ان کا وہ سسٹم وہ چل نہیں پایا, وہ اندر ہی اندر وہ کہتے ہیں نا, بس میں کیا کہوں. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا پرابلم آگے بڑھ سکتی ہے. صابی بہت شکریہ. میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ معدے کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ اچھا یہ آپ نے آنسر دینا ہے, لیکن عظما کراچی سے بات کرنا چاہ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم, لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عظما کیا پوچھنا ہے سلمان صاحب سے آپ نے؟ جی مجھے ایک کڈنی میں جو ماسک ہو جاتے ہیں نا, ماسک کے لحاظ سے میڈیسن پوچھنی ہے, اور یورک ایسڈ کے. سمجھ میں نہیں آ رہا عظما. یورک ایسڈ کے بارے میں پوچھنی ہے, اور کڈنی میں ماسک ہو جاتے ہیں, ماسک. جی چلی آ جاتی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا ہے عظما آپ نے؟ نہیں جی بس یہ 2 سوال میں اس کے لیے میڈیسن بتا دیں. بہت شکریہ. جی عظما میری بہن, آپ سب سے پہلے تو ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے جو گوشت کا استعمال ہے, تمام قسم کے گوشت کا استعمال بالکل بند کر دیجئے, اور کوشش کیجئے کہ کچے دودھ کی لسی کا استعمال کریں. اور سب سے اچھا آپ کے لیے جو ہے لوبیا, ایک ہمارے یہاں سبزی ہے, اگر آپ اس کا استعمال کریں. کڈنی کی شکل کی ہوتی ہے. جی کڈنی کی شکل کی ہوتی ہے, ریڈ کلر کی ہوتی ہے, ریڈ بینز بھی کہلاتی ہے وہ. دیکھیے دوا کے حوالے سے ہمارے پاس ایک دوا ہے سارسا پریلا, ٹھیک ہے جی. آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں. آپ لوکل کمپنی کی لینا چاہیں لے لیجئے, یا آپ جرمنی کی لینا چاہیں لے لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ قہوے کا استعمال کیجئے. قہوے کے اندر جو ہے چھوٹی الائچی کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے گردے میں ماسک کا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اور پیشاب کی نالیاں بالکل صاف ہو جائیں گی. کوشش کیجئے 12 سے 10 گلاس پانی آپ پئیں, اور قبض نہیں رہنی چاہیے آپ کو. کسی بھی صورت قبض ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ لوزی ٹیبلٹ استعمال کریں. ایک اور کالر ہے مسز شعیب کراچی سے. السلام علیکم. نام بھی لکھ رہی ہوں نا, پھر سلمان صاحب کو دینا ہے. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی مسز شعیب آپ نے کیا پوچھنا ہے سلمان صاحب سے؟ جی مجھے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا بچہ ہے 12 سال کا. بچہ 12 سال کا, ٹھیک ہے. لیکن وہ فزیکلی بہت کمزور ہے. کمزوری کے بھوک بھی نہیں لگتی ہے, مطلب ان کی عمر کے بچے صحت کے حساب سے وہ کافی ویک ہیں, بھوک نہیں لگتی. اوکے اچھا آپ یہ بتائیے, پڑھنے والے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیپ کا رشتہ آ جاتے ہیں. اچھا عظما ایک منٹ, ایک مسز شعیب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بات کیجیے سلمان صاحب. آپ کے بچے کی عمر آپ نے 12 سال بتائی ہے. اچھا بچے کی عمر 12 سال. اچھا مجھے بتائیے, جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کے منہ سے رال تو نہیں آتی ہے؟ نہیں رال نہیں آتی ہے, لیکن رات کو سونے میں بہت بے چینی ہوتی ہے انہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نیند پراپر طریقے سے نہیں آتی ہے, بے چین رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں بالکل میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. ہمیں کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوتی, کھانا ان کے پاس گھنٹوں پڑا رہتا ہے اور بہت دیر میں جا کے کھانا. آپ بالکل پریشانی ہو, کھانے پینے لگے گا آپ پریشان ہو جائیں گی. چلیں جی
جی بہت شکریہ مسز شعیب. اچھا یہ جتنے بھی نیمز ہیں ان سب کے گفٹس موجود ہیں جنہوں نے کالز کیے, اور یہ تمام کالر جو ہیں وہ سلمان صاحب کے نمبر پہ کال کر کے وہاں سے اپنا گفٹ ریسیو کر سکتے ہیں. اچھا یہ بالکل مسز شعیب آپ پریشان نہ ہو, آپ اتنا کھانا بنائیں گے کہ آپ کا بچہ کہے گا جو دے مما میں سب کھا لوں گا. تو سلمان صاحب نے ایک آپ کو الارم دے دیا. جی بتائیے اس بچے کے لیے. دیکھیے جی اس بچے کا سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں بچے کے, اور جس کی وجہ سے یہ بے چین رہتا ہے رات بھر. یقیناً تھوڑی بہت رال بھی اس اچھا کے ویسے آتی ایک بات ہے, ہوگی. یہ تو چلے آپ نے کہا کہ ایسے, تو کیا ہم اس کو کنفرم کرنے کے لیے کیا الٹرا ساؤنڈ نہیں کنفرم کرنے کے لیے آج میں اپنی بہنوں کو اور اپنے ماں کو ایک بات بتانا چاہوں گا بہت زبردست. وہ یہ کہ اگر آپ نے یہ بات بالکل ثابت کرنی ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا نہیں ہے, تو آپ اس کی آنکھ کا جو یہ پپوٹا ہے اس کو چیک کر لیں. اگر یہ سوجا ہوا ہے تو بالکل 110% اس بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے. اور ایسے بچوں کی ایک بڑی, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں خیر, ایک بڑی سی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں بولتے ہیں, منہ کو اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, بیچ میں بولیں گے, بات کو انٹرپٹ کریں گے. تو آپ 100% آپ کر لیجیے, تجربے والی بات بتا رہا ہوں آپ. اچھا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتائیں نا کہ اس کا کیا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے صرف جو ہوتا ہے اس میں پوٹاشیم جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے, سوڈیم اور پوٹاشیم بچے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا لیول کتنا ہے. جب بھی سوڈیم کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا بچے کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں گے اور وہ بے چین ہو جائے گا, چڑچڑا ہو جائے گا, کھائے گا نہیں کھانا. جہاں تک کھانے کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں, ریکس روبیا کے نام سے ایک لرننگ کی دوا آتی ہے فرانس کی. یہ دودھ میں ملا کر آپ اپنے بچے کو پلائیے 2 کھانے کے چمچے صبح شام, تو انشاءاللہ تعالی ڈبہ ختم نہیں ہونا, آپ کے گھر آٹے کا پیپا ختم ہو جائے گا. اور آپ کو 2 چکیوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. اچھا ہم بات کریں, ہم ماشاءاللہ آج کافی لوگوں نے ہمیں کال کی اور ہم کوشش کریں ہم آپ کے مسئلوں کو حل کریں, اور بہت ریلیونٹ ہے. اچھا کافی ریلیونٹ گفتگو چلی ہے کیونکہ ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہڈیوں کا درد اور ہمارا جو ہے کڈنی پرابلم, اور کڈنی کے تو 2-3 کالز آ چکی ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہم گفتگو شروع کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ اپنی پرابلمز, ہاں نہیں اچھا ہے ہم بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے. لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہومیوپیتھک انوائرمنٹ پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہومیوپیتھی کی طرف لایا جائے. سلمان ایک بات بتائیں, ابھی آپ نے ہر بات میں, اچھا کون ہے کالر ہمارے ادھر میں؟ بختاور فرام کراچی سے. السلام علیکم بختاور. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. سلمان صاحب سے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میری پرابلم یہ ہے کہ میری بیٹی 5 ایئرس کی ہے اور وہ ہر ٹائم روتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, ہر بات پہ چڑچڑاپن اس کے اندر ہوتا ہے, کافی ویک بھی ہے فزیکلی. آپ کی بچی کی عمر کیا ہے؟ 5 سال ہے, 5 ایئرس. 5, چھوٹی سی 5 سال. اللہ, کیا ہوتا ہے, روتی رہتی ہے ہر وقت؟ جی روتی رہتی ہے؟ بیٹی ہے نہیں میں نے کہا روتی رہتی ہے, روتی رہتی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, میری طرح روتی رہتی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی میری طرح. جی بہت شکریہ بختاور, آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ, ہمیں آپ کا سوال مل گیا. جی چھوٹے بچے, اچھا یہ ہوتا ہے بچے چڑچڑے بہت ہوتے ہیں, روتے بہت ہیں, ماں کی سنتے نہیں ہیں اور مائیں پریشان رہتی ہیں بچوں سے. ریلی میں صحیح بات بتا, جب بچوں کو سیلنٹی پاپڑ اور کرلیز کھلاؤ گے تو انہوں نے تو پریشان کرنا ہی ہے. ڈائریکٹ ہٹ ماری ہے برانڈز کے اوپر. برانڈز پہ کیا مارنی ہے, برانڈز اگر اچھی ہوتی تو آج بچے پریشان تو نہیں ہوتے. اچھا ہم اپنے بچپن میں تو یہ فرینچ فرائز وغیرہ نہیں کھاتے تھے. اصل میں پچھلے جو دور کے امی ابا تھے اور جو اب تو بچے کیچپ وہ ڈالنا, وہ کیچپ ہوتا نہیں, کیچپ وہ گھر سے بنا کے دیتے تھے. یعنی اگر آپ کو پراٹھا انڈا ملتا تھا تو گھر سے بنا کر ملتا تھا, آپ کو ڈبل روٹی ملتی تھی تو گھر سے انڈا رکھ کے ملتا تھا, مکھن لگ کے ملتا تھا, ڈبل روٹی. آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جی بسکٹ آپ دے دیں, آپ چپس دے دیں, جی ناشتہ ہو گیا, ناشتے بچے نے کرنا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں بچے کا روٹ پوٹاشیم بہت تیزی سے ہٹ کرتا ہے, سوڈیم بہت تیزی سے ہٹ کرتا ہے. جن بچوں کا پوٹاشیم کم ہوگا یاد رکھیے گا وہ بہت زیادہ چڑچڑے, بہت زیادہ بدتمیز اور بہت زیادہ ان انرجیٹیکل ہوتے ہیں کہ وہ صرف بدتمیزی میں, شرارتوں میں آگے ہوں گے اور آپ کو پڑھائی میں وہ کر کے نہیں دیں گے. لیکن جہاں سوڈیم کی بات آئے گی وہ بچے آپ پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو مطلب چوٹ بھی دے سکتے ہیں, اور اپنے بہن بھائیوں کو مار بھی سکتے ہیں. بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ کیلے اپنے بچوں کو کھلائیے, سیب کھلائیے. یہ وہ پھل ہیں جن اتنے آسان سے پھل ہیں جو آپ کو 12 مہینے آرام سے مل جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو پالک کا استعمال کرائیے کیونکہ بہت ہی زبردست اس میں آئرن کا جو ہے وہ
نہیں ایک دم پالک موجود کھلائیں گے ہوتی نا ہے. تو ان کو پپایا دا سیلر ایک کارٹون ہے وہ ہاں دکھا جی، دیں وہ کہ وہ پپایا دا سیلر پالک دکھائیں. کھاتے ڈھنگ ڈھنگ. وہ جی کین میں آئے گا وہی کر کے بچے کھانا شروع کر دیں گے تو صحیح ہو جائیں گے بچے. اچھا جی ہماری درمیان ایک کالر ہیں لیکن اب بچوں کا میں ان سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گی. مسز بختاور سے آپ کی بچی 5 سال کی ہے. اگر مزید کچھ ڈیٹیل معلوم کرنی ہو تو سلمان صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ. اور بہت اچھی بات ہے آپ بچوں کو ہومیوپیتھک جو ہے میڈیسن دیں, ایلوپیتھک نہ دیں, وہ بچوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے, ان کے آرگن جو ہے ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ہماری درمیان دوبارہ سے نعیم آصف جن کی کال ڈراپ ہو گئی تھی دوبارہ انہوں نے کال کی ہے. ہیلو السلام علیکم نعیم صاحب. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی. سلمان صاحب سے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام میرے بھائی. سر نہیں آپ سے بات کروں گا جی. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, خیریت سے میرے ہیں؟ بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو ٹی وی پر دیکھ کر فوراً آپ کی محبت ہے میرے بھائی, اور یہ صابی کی محنت. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پتا کرنی تھی, یہ جو جی جی پوچھے. یہ کڈنی فیلئر میں کریٹینین کا کیا سر اس کا یوزیج ہے؟ اچھا میں ابھی بتاتا کڈنی ہوں. فیلئر میں کریٹینین جو بڑھ جاتا ہے اس کی وجوہات. اوکے اوکے, بہت شکریہ آپ نے کال کی, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ میرے دوست, اور بڑا ہی انہوں نے اچھا سوال کیا ہے, بہت اچھا سوال کیا ہے نعیم آصف نے. نعیم بھائی کریٹینائن بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا معدے کی خرابی ہے اور جگر کی خرابی ہے, کیونکہ یہ مستقل طور پر کام درست نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے نیفرون جو میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا جن کا کام ایسڈ, پوٹیشیم, کیلشیم, سوڈیم اور دوسرے پروٹینز وغیرہ کو جسم سے فالتو تناسب کو باہر پھینکنا ہے اور تناسب میں اس کو رکھنا ہے. تو جب یہ کسی وجہ سے اس میں خرابی ہو جائے اور اس کے جو ببلز ہیں, جو اس کے والز ہیں, جو ہمارے جسم میں ہمارے گردوں کے اوپر کم سے کم 10 لاکھ سے زیادہ نالیاں اس کی چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو میرے بھائی گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خون کے اندر جو ہے ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کریٹینائن بڑھنا شروع ہوتا ہے, جس سے گردے شیلنگ شروع ہو جاتے ہیں, یعنی گردے اپنا سائز کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یورین صحیح سے پاس نہیں ہوتا, ورم آنا شروع ہو جاتا ہے جسم پہ. سب سے اس کی جو بڑی پہچان ہے وہ جسم میں کھجلی کا ہو جانا ہوتا ہے اور چہرے پر اور آپ کے پیٹ کے اوپر سوجن آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے بھائی. تو کوشش کریں کہ خاص کر کے مچھلی کا استعمال کریں, اس کے علاوہ بکرے گوشت کا استعمال کریں, مرغی کا استعمال کم کیجئے, گائے کے گوشت کا استعمال کم کیجئے. اور پلیز 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 میں آپ سے بہت واضح الفاظوں میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں گردے کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ کسی قسم کی چھالیہ سے گریز کریں, گٹکے یا پان اگر کھا رہے ہیں تو اس سے گریز کریں, اور کولڈ ڈرنک عذرائے کرم کولڈ ڈرنک جو ہے کسی بھی حوالے سے استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اس میں ایسڈ اور شوگر ہوتا ہے جو کریٹینائن کو بڑھنے میں پوری مدد کرتا ہے. ہمارے درمیان کالر ہے لیکن یہ 8ویں نمبر کی کالر ہے, یعنی کہ 8 ہمارے گفٹس جو ہیں. یہ ویسے کتنے لائے ٹوٹل کتنے؟ یہ 10 گفٹ ہیں. یہ 10 ہے. 8 ابھی مسز زاہدہ زاہدہ ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن ہم کچن کی جانب جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم زاہدہ سے بھی بات کریں گے. لیکن آج ہمارے درمیان جو ہیں آپ نے اتنی طرح فش اور ان چیزوں کی بات کی ہے, تو ہمارے درمیان ایک بہت اچھی شیف بھی آئی ہوئی ہیں. 2 منٹ بعد ہم کچن میں جائیں گے, 1 منٹ بعد کالر کے ساتھ ساتھ, یعنی کہ آپ نے کال سے بات کرنی ہے اور ہم کچن میں موجود ہیں. میں دکھانا چاہوں آپ اب اس دفعہ میں کال لے رہی ہوں, اب آپ نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور گفٹ کی بھی بتانی ہے. مس ہیلو السلام علیکم زاہدہ جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, بات کیجیے زاہدہ. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. ڈاکٹر صاحب بات کیجیے, اب آپ کا کیمرہ وہ ہے, بات جی السلام علیکم. اور میرے بال جو ہے نا سمجھے سر پہ نہ ہونے کے برابر اس طرح اترتے ہیں جیسے کہ ہاتھ سے جو موٹی موٹی لٹیں آتی ہیں, سر پہ بالکل معمولی سے. اچھا, تو یہ کتنے عرصے سے آپ کو بالوں کا مسئلہ ہو رہا ہے زاہدہ؟ زاہدہ نام بتایا نا آپ نے؟ مجھے 2 مہینوں سے مسئلہ چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں شکایت تو مجھے بہت رہتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو اس کا میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اور ہیئر آئل کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں, اور آپ انشاءاللہ ہیئر آئل بھی لگائیے, اور میں غذا کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور جو دوا ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر جی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے آئل جو اس کا بنانا ہے, آپ 100 ml سرسوں کا تیل لے لیں,
اور اس میں 10 پتے کری پتے کے ڈال کے اس کو جلا لیجئے اور روزانہ رات کو جو ہے وہ اس کا آپ اپنے بالوں پر مساج کیجئے. رگڑنا نہیں ہے بالوں کو, دھیمے دھیمے مساج کرنا ہے اور پھر اپنے چٹیا کو آپ نے جو ہے وہ ٹائٹ کر کے باندھ لینا ہے. غذا کے حوالے سے آپ کوشش کریے کہ ثابت مسور کی دال ہے اور اسپیشلی گائے کا گوشت بھنا ہوا استعمال کریں. دوا کے حوالے سے ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں ایک دوا آتی ہے جس کا نام ہے جیورونڈی. آپ اس کا استعمال کیجئے, دن میں 3 مرتبہ 20-20 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پئیں. اور جی ایک ہیئر آئل آتا ہے ہمارے یہاں پہ ہومیوپیتھک میں زیا فارما کا, آپ اسے استعمال کریں. بہت ہی زبردست آئل ہے, بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ 2 مہینوں کے اندر میری بہن انشاءاللہ بالکل حل ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باقی اگر کوئی آپ کو مشورہ چاہیے ہو تو آپ مجھے فون کانٹیکٹ کر سکتے ہو. جی سلمان زبردست. اچھا ہم کچن کی جانب آ گئے ہیں. السلام علیکم اگین. السلام علیکم امرین. شیف امرین ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج کیونکہ انہوں نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم ان کو آج ہمیں انہیں موقع دیا. کیسا لگا امرین آپ کو؟ بہت اچھا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ فرسٹ ٹائم اسکرین پر جب کوئی آتا ہے تو اس کا ذرا سا کانفیڈنس تھوڑا سا کم ہوتا ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آج آپ بنا کیا رہیں گے, مجھے کوئکلی بتائیں کہ کیا بن رہا ہے اور اس کے انگریڈینٹس کیا بنا رہے ہیں چکن ہانڈی. ٹھیک ہے. اور چکن ہانڈی جو ہے ایک پاکستانی ٹریڈیشنل ڈش ہے ہماری اور ہم سب ریسٹورینٹس میں بھی جا کے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور وہاں آپ کو کافی ایکسپینسو پڑتی ہے. گھر پہ بنائیے اسے. اچھا ان کی یہ کیمرہ کیپچر کریں, ان کے انگریڈینٹس 1 by 1 بتائیے. اس میں ہم یوز کریں گے انینس, چاپڈ انینس ہیں, زیرہ ہے, کالا زیرہ, کوکونٹ پاؤڈر ہے, نمک ہے, زیرہ پاؤڈر ہے, بلیک پیپر ہے, ساتھ میں گرم مسالہ پسا ہوا ہے, کسوری میتھی, لال مرچ, بٹر, یہ ہم اینڈ میں یوز کریں گے, اور ٹومیٹوز ہیں, چکن آبویسلی, چکن کے بون لیس پیسز, اور ساتھ میں ہم اس میں گارنشنگ کے لیے, اور میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں, اور آئل. ٹھیک ہے. اچھا میں نے اس لیے اس میں ذرا سا پانی لگا تھا, ڈرائی کر دیا تاکہ جیسے آپ پانی آئل ڈالیں اور چڑن ہو جائے بالکل تو آپ کو ڈر نہ لگے. تو میں نے سب سے پہلے ہم اس میں تقریباً 1/4 کپ آئل یوز کریں گے. ٹھیک ہے, آئل. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں بلیک کیومن, سفید زیرہ ہم نے ایڈ کیا, بلیک کالا زیرہ, کالا زیرہ. یہ آپ کو میں اسپون یہ والا دے دوں یا ٹھیک ہے, گڈ. اچھا اس کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے بہت. ہاں بالکل, آئل ہم کم یوز کریں گے کیونکہ ہم جب اس کو دوبارہ ہانڈی میں کنورٹ کریں گے تو پھر اس وقت ہمیں زیادہ آئل یوز کرنا پڑا, ابھی کم یوز کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ذرا سا آپ نے بھونا, اس کے بعد آپ نے اس میں یہ ہم نے ایڈ انینس ایڈ کر لیے. نہیں مجھے آپ یہ میں پتہ نہیں کیا کرتی ہوں, یہ مجھے دے دیں باؤل, وہاں سے ذرا اسکیپ ہو جائے گا نا. تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم نے ڈالنا شروع کر دی, کچن کھایا جاتا ہے نا مسئلہ یہ. بالکل. اچھا جی سلمان صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل. کھانا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا بہت ضروری ہے لیکن چکن سے ذرا احتیاط کرتے ہیں. چکن صحیح نہیں آ رہی, مرغی ٹھیک نہیں. اچھا جی, اصل میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ورنہ تو آپ لے آئے کہ ہمارے لیے بکرے کا گوشت. اب آئندہ سے آپ تھرسڈے آتے ہیں نا, میں بکرے سے درخواست کروں گا کہ بھائی خالص بکرا ہی لے آؤں گا میں. ارے کیا بات ہے جی. لائٹلی ہمیں بس ہلکا سا, ہاں بالکل ہلکا سا سوتے کرنا ہے, براؤن نہیں کرنا. اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیں گے. اوکے. اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیں سوتے کس کو کہتے ہیں؟ ہلکا سا ہم, یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ سوتے جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یار یہ انہوں نے ہمیں پھنسوا دی. ہاں یہ سوتے, اچھا اس میں کہ ذرا سا سافٹ ہو جائے, ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں سوتے جو ہے وہ بھونے ہوئے کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نہیں ہلکا سا, بس وہ تو سمجھے بالکل لائٹلی ٹینڈر ہو جائے جو بھی چیز آپ ڈال دیں. اچھا یہ بالکل کیا ہوگا؟ بس یہ تھوڑی سی بھوننی ہے ہم نے. اچھا یہ بھی تھوڑی سی ایسا انٹرٹین کر دیا. اچھا سلمان ٹائم ختم ہو گیا ہے, ذرا جاتے جاتے میں چاہ رہی ہوں کہ یہ آئی ہیو جسٹ 2 منٹس نا, تو ہم اس میں جو آپ کو میسج دینا چاہیں سلمان پلیز ضرور آپ دیں اور اپنے بارے میں ذرا سا بتائیں کہ بھائی. اچھا میں یہ بتانا چاہوں گی سلمان صاحب, ایک تو بہت ماشاء اللہ آپ ڈالتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ کیپچر ہو رہا ہے. تو سلمان صاحب کی بڑی اچھی بات ہے, ایک تو روحانی بھی بہت اچھا کرتے ہیں
اور ان کا گورنمنٹ سے بھی جو ہے کلینک، جو لوگ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. سلمان صاحب اپنے کلینک کے بارے میں بتائیں، یہ کہاں پر موجود ہے اور ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. تو سلمان پلیز میں چاہوں گی اب آپ یہ کیمرہ سامنے آپ بات کر لیجیے. بہت بہت شکریہ صاحب ایک مرتبہ پھر. سامنے وہ دیکھیں محیط صاحب کو دیکھیے گا. جی میں اتنا میرے جو ہے 2 کلینک ہیں سیکٹر 11 بھی نارتھ کراچی میں. میرا پہلا کلینک ہے موسا ہومیوپیتھک کے نام سے. یہاں پہ میں رات میں ہوتا ہوں تقریباً 8:30 سے لے کر رات کو جو ہے وہ 11:30 بجے تک میں ہوتا ہوں. اور دوسرا جو میرا کلینک ہے وہ سیکٹر 5B1 میں ہے نارتھ ہومیوپیتھک کے نام سے. یہاں میں دوپہر 12 بجے سے لے کر رات کو تقریباً دوپہر 12 سے شام 4:30 بجے تک میں یہاں پر ہوتا ہوں. جمعے کو میری چھٹی ہوتی ہے، باقی ریگولر ڈیز میں آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گا. اور جہاں تک میسج کی بات ہے صاحبی، میں اتنا کہنا چاہوں گا اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو اور دوستوں کو، ماؤں کو خاص کر کے، کہ دیکھیں سب سے کوشش کریں اپنی غذا میں متناسب پھلوں کا استعمال رکھیں، مناسب رکھیے اس کو. پھل کھاتے رہیے تاکہ جسم میں پروٹین اور جو آئرن ہے وہ آپ کے جسم میں آتا رہے. جو میری مائیں جن کے گھٹنوں میں اور پیروں میں شدید درد ہے ان کے لیے میں ایک ٹیبلٹ آتی ہے ہومیوپیتھک میں جو کہ بے ضرر بھی ہے اور جس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، ڈولیکس کے نام سے. تو آپ برائے مہربانی اس ٹیبلٹ کو 2 صبح 2 دوپہر 2 رات میں کھائیے. دودھ سے لیجئے گا تو آپ جلدی کور کر جائیں گے. اس کے علاوہ R1 میں نے ابھی پہلے بھی بتایا جو ورم کے لیے سب سے بہترین دوا ہے، آپ اسے استعمال کیجئے. گردوں کے حوالے سے میں صرف چند 2 دوائیں بتانا چاہوں گا جو آپ ریگولر کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی دوا تو بربرس ویگرس ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن علامات کے مطابق مشورہ کر کے. اس کے علاوہ جو ہے پریرا براوا ہے، یہ بھی آپ مشورے اور استعمال کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں. اور میں بہت شکریہ ایک بار صابی کا ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس چینل پہ بلایا، میٹرو چینل پہ. اور ہومیوپیتھک کو فروغ دینے میں سمجھتا ہوں کہ میٹرو چینل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور نئی چیز ہم لوگ اپنی وہ باتیں شیئر کریں گے جو ہمارے، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے ہم اویئرنیس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کو نہیں معلومات. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ. آج ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے کہ لوگ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہماری جو کوشش ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے اور ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم تھوڑا سا جو موضوع رکھیں گے وہ روحانی حوالے سے بھی رکھیں گے اور جو ہے بچوں کے حوالے سے رکھیں گے. جو چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، موشن ہو جانا، پیٹ میں درد ہونا، نیند کا نہ آنا، اور بچے روتے بہت ہیں، فیڈ نہیں کرتے، جو ہے اسکول نہیں جاتے، پڑھتے نہیں ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہیں، یا اسپیشل چائلڈ جو ہیں جو والدین بہت زیادہ ان کے پریشان ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پہ ڈسکس بھی کریں اور روحانی حوالے سے بھی میں ان کو بتاؤں، زیادہ سے زیادہ ان کو فارورڈ کروں. ٹھیک ہے، تھینک یو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ تھرسڈے پھر ملاقات کریں گے. اچھا جی شیف ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ ان کا ابھی وہ اسٹیم پہ بن رہا ہے تو ہم اسے کنٹینیو کریں گے اگلے سیگمنٹ پہ. اور سلمان آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو پھر ملیں گے. جی ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، اس کے بعد بھی ایک زبردست قسم کا سیگمنٹ ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. مسکراتی صبح میں سب ویلکم بیک. مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی. اور ہم جب ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں اور نیوٹریشن پہ بات کرتے ہیں تو جب ہماری کوئی پرابلم ہوتی ہے نا ہیلتھ سے ریلیونٹ، جیسے کچھ کڈنی کی پرابلم ہے یا بونز کی پرابلم ہے، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ہماری غذا کا. اور غذا بہت اچھی لینی چاہیے. دیکھیں ایکسپینسو لینا کوئی مار کا سر کرنے کے برابر نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، چکن اور اس سے آپ کی نیوٹریشن ویلیو پوری ہوگی. نہیں، ہر چیز کا اللہ پاک نے جیسے توازن رکھا ہے نا. سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، زمین کا ایک الگ ہے، اس میں سے پانی پینا، ہم اپنی کائنات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو نیوٹریشن ویلیو بھی اسی طرح. ہماری باڈی کو لیور کو کتنا چاہیے، کڈنی کو کتنا چاہیے. ہمارے جسم میں آپ کو پتہ ہے 70% میں اتنی ڈاکٹری لینگویج تو میں نہیں کہوں گی لیکن میرے خیال میں 70 to 80% ہمارے اندر پانی ہے اور اس کے بعد دوسری ہمارا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر پانی کی ویلیو زیادہ ہے. جیسے زمین پہ پانی کی ویلیو زیادہ ہے اور ڈرائی زمین کم ہے، تو اسی طرح ہمارے باڈی کے اندر بھی یہی ضرورت ہے. تو ہمیں جو فائبر ٹائپ کی چیزیں، لیکوڈ ٹائپ کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے جن میں فائبرز موجود ہیں، جن میں لیکوڈ موجود ہے. لیکن میں تو ایک عام سی پرسن ہوں جس کو تھوڑی سی نالج ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں ایسا پرسن جو اس کی ویلیوز، ہمیں نیوٹریشن ویلیو کی ویلیوز بڑھا دے، اور وہ کون ہوگا؟ جی ہاں، ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. لیکن ان کی باتیں سننا بہت ضروری ہے. تو آج ہمارے
ہمارے اسپیشلی مسکراتی صبح وتھ سبھی کے مارننگ شو میں جو ہے ہم نے ایک نیوٹریشنسٹ کو بلوایا ہے اور بہت نائس ہیں کیونکہ ایک تو ہماری وہ گیسٹ بھی ہیں, ہم ہوسٹ ہو گئے, ہم ویسے بھی ہوسٹ ہو گئے کیونکہ وہ دبئی سے آئی ہیں. تو میں ملواتی ہوں سبین فاروقی سے جو اسپیشلی اس وقت جو ہمارے پروگرام میں آئی ہیں ایز اے نیوٹریشنسٹ. السلام علیکم سبین, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اتنی پیاری ہیں سارا, مجھے لگ رہا ہے خوب نیوٹریشن ویلیو اپنی بڑھائی ہوئی ہے سب کچھ. اتنی کیوٹ سی ہیں, دیکھیں ان کا چہرہ کتنا گلو کر رہا ہے. میک اپ ہے. نہیں غلط بات ہے. میں نے آپ کو آپ کی اوریجنل بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, اللہ پاک آپ کو اسی طرح رکھے. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہے اسپیشلی کلوسٹک ہیلتھ کوچ آپ ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہولسٹک ہیلتھ کوچ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو ریگولر ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں کھانا ہے, یا وہ آپ کو ایک ڈائٹ چارٹ دیتے ہیں. ہولسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم میرے جیسے لوگ ہیں جو میں نے انٹیگریٹڈ نیوٹریشن ہیلتھ کوچ ہوں میں, اور ہماری یہ فلاسفی ہے کہ صرف کھانا جو ہے وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتا بلکہ آپ کا اوور آل لائف اسٹائل میٹرز الاٹ. یعنی کہ آپ بہت اچھا کھانا کھائیں, ایکسرسائز کریں, لیکن آپ اپنی ویل بینگ کا خیال نہیں کر رہے, آپ اپنی ریلیشن شپ کا خیال نہیں کر رہے, آپ اپنے اسٹریس لیولس کو کنٹرول نہیں کر رہے, تو آپ کے لیے مشکل ہے. دوسرا, ہول فوڈس یعنی کہ جو کھانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہیں, اور جتنے بھی پیکجڈ فوڈس ہیں جو جنک فوڈ ہے اس کو ہم یا تو بہت کم کر دیں یا ختم کر دیں. اچھا ایک اور بھی بات ہے, مجھے اس بات پہ شاید میرے سے بہت سارے برانڈ میں ناراض ہو جائیں گے کہ ہم لوگ نا پریزرو چیزیں بہت کھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جیسے جوسز ہیں, فریش نہیں لینا چاہتے ہیں ہم لوگ, کیا کرتے ہیں جائیں جی وہ, اب میں نام نہیں لینا چاہتی, دیکھیں سب کام کریں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی اس کا ہم سمجھتے ہیں برانڈ کا نیم بہت ہے, لیکن پریزرو بھی ہے جی, اس کی ویلیوز ختم ہو چکی ہوتی ہے. کم نہیں, اس کے اندر ایکچولی نیچرل چیز تو ہوتی ہی نہیں. اگر آپ اورنج جوس لیتے ہیں وہ کسی بھی کمپنی کا ہوتا ہے, سچی بات ہے. اورنج نہیں ہوتا اس میں سب کچھ, اس کے اندر اورنج کا ایسنس ضرور ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہاں تھوڑا سا آپ کا کانسنٹریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر 100% میں سے 20% کانسنٹریٹ ہوگا, لیکن اس کے اندر وہ جو شوگر ڈالتے ہیں اور وہ جو پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہے. سو میرے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا, اینی تھنگ وچ کمز وداؤٹ لیبل, یعنی کہ فروٹ ہے, سبزی ہے, دالیں ہیں, آپ کبھی ان کے اوپر لیبل ہوتا ہے, دیکھا آپ نے کبھی اس پہ آپ نے کیلوری کاؤنٹ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جس چیز کے اوپر لیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے, اور جس چیز کے اوپر لیبل ہے اور آپ کو دیکھنا پڑے اس میں سوڈیم کتنا ہے, اس کے اندر کیلشیم کتنا ہے, اس میں وٹامن سی ہے, ریڈی ہے, اس کا مطلب یہ وٹ ایور از مین میڈ از ناٹ گڈ فار یو. اوکے. اچھا آج ہماری کیونکہ ہم نیوٹریشن کی بات کریں تو جو ہم نے اس میں کچھ کوکنگ سیگمنٹ بھی ہم اپنے کچن میں شامل کرتے ہیں, تو آج کیونکہ ایوری ڈے ہمارا کچن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے, تو ہم اس کو بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم خواتین کے اندر یہ ڈالیں کہ گھر پہ پکائیں, گھر پہ کھانا بنائیں. جی, کیونکہ آج کل تو آن لائن بھی کھانا بنا رہی ہیں, وہ بھی گھر کا ہی کھانا ہوتا ہے. تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ادرک کا استعمال کریں, ہرا دھنیا, ایگزیکٹلی جو آپ ہربز یوز کرتے ہیں اور جو یہ چیزیں یوز کرتے ہیں جو آپ ہمارے درمیان شیف امرین, تو ہم آ گئے ہیں. امرین اب کہاں تک پہنچے, کیونکہ یہ پچھلے سیگمنٹ جو ہمارا ہو رہا تھا نا ہیلتھ میں, اس میں انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا, تو ہم ساتھ میں آپ کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے. جی کہاں تک پہنچا امرین؟ ہاف ڈن ہو چکا ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یوں دور سے نا ریز یور ہینڈ مجھے بتا دیجیے, ہم چاہتے ہیں ان کو بھی. اچھا جی مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی کہاں تک پہنچا, اسٹیم ہو گیا؟ ہاں بالکل ہو گیا, تھوڑا ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے آپ نے مجھے بتانا ہے تو میں کہتی ہوں ان کو بھی بیچاری کو یہ نہ بولے کہ میں بنا رہی تھی اور آپ نے مجھے بتایا نہیں, تو ہم ان کو بھی انکلوڈ کریں گے. تو اب بات کریں گے آپ سے سبین, یہ بتائیں کہ ہم اپنے گھر میں جو ڈیلی, کیونکہ خواتین بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ آج ہم کیا بنائیں, کل کیا بنائیں, تو ہم کیسے کچھ چارٹ بنا سکتے ہیں؟ جیسے فش کا استعمال تو میں کہتی ہوں مہینوں بعد ہوتا ہے, جو بہت ضروری ہے. جی ایسا ہی کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی, لیکن فش بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کوشش, گرمیاں ہو سردیاں ہو, گرمی ہو سردی ہو کوئی بات نہیں ہے, ہفتے میں ایک دفعہ کھانا بہت ضروری ہے. تو ہفتے میں ایک دفعہ ایٹ لیسٹ آپ فش لیں, سبزیاں زیادہ انکلوڈ کریں اپنی ڈائٹ میں, ریڈ میٹ کا استعمال تھوڑا کم کریں. اچھا سبین یہ بتائیے, ماشاء اللہ اتنی خود بھی اتنی خوبصورت آپ کی گلو اسکن ہے, چلیں آپ فیملی میں ہی ہیں, لیکن آپ کا کیا شوق ہوا کہ آپ نے نیوٹریشنسٹ بننا یا ہیلتھ کو اس طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کا سوچا؟ اچھا جی, آج سے 2012 میں مجھے انسولن ریزسٹنس ہو گئی تھی, یعنی کہ اٹس پری ڈائبٹک اسٹیج,
وہ اسٹیج جس میں ڈائبٹیز از دا نیکسٹ اسٹیپ. تو میں آئی ایم اے چاکلیٹ ٹیسٹر. میں بائی پروفیشن چاکلیٹ ٹیسٹ کرتی تھی. مارس چاکلیٹس کا نام سنا ہوگا آپ نے. سو دبئی میں آئی یوز ٹو ورک. ان کا کوالٹی ایشورنس کا ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے آپ کو لیبارٹری لیکن یہ کہ وہ تو جاب لائک ٹوائس اے ویک تھی, اس سے اتنا نہیں, لیکن اوور آل لائف اسٹائل بھی جو ہے ذرا ڈفرینٹ تھا ہمارا. سو مجھے لگا کہ میرا ویٹ بڑھ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. فٹیگ ہو جاتی تھی, تھک جاتی تھی میں. سو میں نے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا. انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرے اور اس کے بعد آئی ریئلائز کہ جی میرے جو انسولن کے لیول صحیح نہیں ہیں. سو ڈاکٹر نے مجھے شروع کرا انسولن پہ تو نہیں, میٹمورفن کہتے ہیں, گلوکوفاج پہ. گلوکوفاج ایک دوا ہے جو کہ بڑی کامن ہے, بہت سارے ڈائبٹیز کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ جو ہے یہ شروع کریں. سو میں اپنی فیملی کا آئی واز دا ہیلدیسٹ چائلڈ. ہوتا ہے نا ایک بچہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہیلدی ہوتا ہے, اس نے کبھی دوائیں نہیں کھائی ہوتی. تو میرے لیے اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ فیز. اوکے. سو بہرحال میں نے 2 سال وہ دوائی کھائی. میں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا. میں نے نیوٹریشن پہ دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا. ویسے میرے پاس ماسٹرز تھا. بڑی بات ہے یار, میرے پاس ماسٹرز تھا. میں نے بایو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. سو میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کری اور الحمدللہ میں نے 2014 میں دوائی چھوڑی تھی. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے لیے آپ موٹیویشنل میسج ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں اب 2019 میں 5 سال سے آئی ایم آف میڈیکیشن. میں نے 5 سال سے کوئی دوائی نہیں کھائی ہے. ریئلی؟ صرف اپنے لائف اسٹائل چینج کرنے سے اور اپنی ڈائٹ کا خیال کرنے سے. کسی تو گریٹ ہو جائے. سو ایکسرسائز, لائف اسٹائل اینڈ آپ کی جو ڈائٹ ہے, ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. تو میں لائیو ایگزامپل ہوں آپ کے سامنے. اگر میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ ہم اگر ہمیں شوگر کوئی بھی بیماری ہو, ہم اسے چینج کر اپنے آپ کو, کسی بھی بیماری کو کہ آپ سمٹمس کو کم کر سکتے ہیں. اور کچھ صورت میں کوئی بہت زیادہ ڈٹرمنڈ لوگ ہوتے ہیں میری طرح, تو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سپرویژن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کل آپ دوائی کھانا چھوڑ دیں اور آپ اپنی ڈائٹ بہتر کر لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بیماریاں اوور نائٹ زیادہ استعمال نہ کریں. آپ کہنا چاہتے ہوئے جو اگر ضرورت ہے گریجولی اس کے ساتھ اپنی چیزیں امپروو کریں. آپ کی ڈوز کم ہوگی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. وہ جو میڈیسن, کیونکہ میڈیسن بھی ہربز اور ان چیزوں سے مل کے بنتی ہے نا, تو اگر ہم وہ کوانٹٹی اپنی نیوٹریشن اس سے لے لیں, اپنی کھانے فوڈ سے لے لیں, تو وہ اس کی ویلیوز اس کی پوری کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اٹس لائک جیسے سینمن ہے وہ کم کرتا ہے شوگر میں باڈی کی ابزارپشن کو. سو آپ نے اپنی ڈائٹ میں اس کو ڈال دیا. لیکن یہ آپ یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, سے یاد ہے, اب میں بتاؤں گی جو ہم لوگ دار چینی کی بات ہے, اس دن میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی. ایک دار چینی ہوتی ہے جو ہم گرم مسالے میں یوز کرتے ہیں, ایک دار چینی ہوتی ہے جو ہم شوگر کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں انشاءاللہ کچن میں بتاؤں گی. وہ سری لنکن ہوتی ہے. نہیں ہاں یہ اچھا وہ بتا رہے تھے, مینشن کر رہے تھے کہ آپ جو دار چینی ہم لوگ جو دوسری پاکستان میں ملتی ہے وہ ہارڈ والی ہوتی ہے. جو سری لنکن ہوتی ہے وہ گول گول سی ہوتی ہے, وہ پیپری ہوتی ہے. اچھا, وہ بیسکلی شوگر کے لیے ہوتی ہے. وہ بیسکلی شوگر کے لیے نہیں ہوتی, لیکن ایکچوئل اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. بات وہی ہوگی. لیکن لوگ جو استعمال یعنی کہ بیسکلی اگر آپ کو شوگر کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ وہ منگوائیے اور وہ کھائیے, اور وہ اس کا آپ کا رزلٹ اچھا سفوف بنا کے رکھ لیں, اور آپ اپنے پورج پہ, اپنی کافی پہ, کسی چیز پہ بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں نا کھانے میں. لیکن اکثر میں نے ہربلسٹ دیکھا ڈفرینٹ چینلز میں, وہ کہتے ہیں جی دار چینی, اب وہ سب وہ جو ہمارے پاکستان میں گرم مسالے میں جو تھی سب وہی, ہم اس کو غلط نہیں کہتے, لیکن میرے خیال میں اس کی غلط نہیں ہے, لیکن وہ 2 ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. اٹس لائک کزنز ہیں آپ. وہ چاچا کی بیٹی, اب اس کو چھوڑ دیں, ماموں کی بیٹی کو پکڑے. اچھا جسٹ فار جوک, ہم لوگ آپ کو کمفرٹیبل ہو گئی ہوں گی. اب کیسا لگا آج مارننگ شو میں آنا؟ بہت اچھا لگا, بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, بیکاز آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. میں تو پیرنٹس سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور پھر مجھے بلا لیا گیا, تو شکریہ آپ کا. ارے نہیں, اچھا جتنی پیارا سا اروما سا نہیں آیا مجھے, خوشبو سی. آئی وش کہ ٹی وی میں کوئی ایسا ایک آپشن ہوتا جس میں لوگ خوشبو سن سکتے ہیں. اللہ, اب میرے خیال میں اب کیمسٹری کے آپ, میں بایو کیمسٹری, تو آپ ایک کام کریں کچھ اور فزکس وغیرہ کا دیکھیں, کچھ جیسے ہم لوگ پہلے ہی ہوتا, کیونکہ جو ہمیں خوشبو آ رہی ہے وہ ان لوگوں کو نہیں آیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ لیٹر کے تھرو پوسٹ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد ٹیلی فون آیا, پھر ہم لوگوں کا دل کیا کہ ہم اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آئے. ایک دن ہوگا پھٹک سے جی ہیلو بیگم یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. یار یہ سسٹم اچھا نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے کہ بیگم نہ صرف دیکھ سکتی ہیں بلکہ فوراً اس جگہ پہنچ سکتی ہیں. ایسے ہے, میں کہوں شاید میں بھی اگلی ٹیکنالوجی یہ میجک ہو سکتا ہے. جی شیف امرین, ہم لوگ بہت ساری باتیں بہت آؤٹ ہو گئی ہے, تو بتائیں کہاں تک, اور بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے. بالکل, یہ آلموسٹ ریڈی ہے.
सिर्फ हम इसे डिश आउट करने वाले हैं. अच्छा, डिश आउट करना है, ज़बरदस्त. यानी कि आप रेडी रखें, हम जैसे ही होगा हम आपकी जानिब में. सभी मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं. और नाज़रीन आप देख रहे हैं आज हमारा जो है स्पेशली जो है शेफ़ अमरीन भी माशाल्लाह अपना जो है वो कुकिंग कर रही हैं, साथ साथ हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें. और हम चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है तो डाइट पर बहुत तवज्जो दें. और आप बड़ी बड़ी बीमारियों को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेडिसिन छोड़ देंगे, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन खाने से आपका सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन ख़राब होता है वो आपका स्टमक, आपको एसिडिटी होती है और आपकी किडनी बहुत ज़्यादा हिट करती है. ऐसा है कि नहीं? एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि आपकी हर चीज़ का ताल्लुक़ आपके गट से है. यानी कि अगर आपका पेट ख़राब है, आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपके कोई गट इश्यूज़ हैं, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ब्रेन. यानी कि आपका मूड, आपके हार्मोन्स, आपकी हर चीज़ जो है वो आपके गट से ताल्लुक़ रखती है. तो अगर आपका गट हेल्दी है यानी कि आपका हाजमा बेहतर है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी. सो ये एक नई रिसर्च है और जिसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते. लेकिन आपको ये पता है कि हमारे हार्मोन्स जो ब्रेन में जो आपके न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं और जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं जो आपका मूड बेहतर रखते हैं, उनके 50% जो हार्मोन्स है वो यहाँ पे आपके गट में भी होते हैं. यहाँ पे भी सिक्रीशन होती है सेरोटोनिन की, जो कि हमें नहीं पता. सो कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू अ लॉट ऑफ बीमारियाँ. और आपको जब आपका पेट अंदर से आपका हाजमा बेहतर रहता है तो आपका ओवरऑल मूड बेहतर रहता है, आपके हार्मोन्स बेहतर रहते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. पानी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. पानी जो है वो पानी को लोग अहमियत नहीं देते. मुझसे लोग पूछते हैं कि जी हमें 2 टिप्स बता दें कि हम किस तरह से हेल्दी हो जाएं. तो वो 2 टिप्स हैं, पानी ज़्यादा पिया करें और रात को वक्त पे सोएं. क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपका जो गट है वो हील होता है. यानी कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है कि जब सूरज नीचे जाता है तो आपके जो गट के जो बैक्टीरिया हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं. सो जो गट के बैक्टीरिया जब काम करते हैं तो वो रिपेयर करते हैं, वो आपकी बॉडी को हील करते हैं. नेचुरली ज़ाहिर है वेयर एंड टेयर होती है ना, जब कोई भी मशीनरी होती है उसमें चीज़ें टूटती भी हैं, ख़राब भी होती हैं. अच्छा, सब पता है. सभी ने एक बात बताई, आप यकीन करें सबको सब पता है, लेकिन पता क्या है, वो अपने आप के अपने कामों को इतनी अहमियत देते हैं, अपनी सेहत को इम्पोर्टेंट नहीं देते. और फिर 10 साल बाद जब हम अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो हमारे इख्तियारात ही ख़त्म हो चुके होते हैं. और आपको पता है कोई भी बीमारी शो करने में 10 साल लगते हैं, 5 से 10 साल लगते हैं. अगर मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने साल भर पहले वो चॉकलेट टेस्टिंग शुरू करी थी. इट वॉज माई लाइफ स्टाइल विच वॉज वेरी स्ट्रेसफुल एंड आई वाज ईटिंग कन्वीनियंट फूड. यानी कि दुबई में वो जो वाइट रोटी होती है, कुबुस कहते हैं उसको, वो बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है. तो अगर मेड नहीं है आपके पास, आप सोचते हैं छोड़ जी रोटी कौन पकाएगा, वो लेकर आ जाते हैं, आप खा लें. या अगर जिम जा रहे हैं कि जी ठीक है हम प्रोटीन शेक पी लेते हैं बजाय कोई अच्छी चीज़ खाने की ग़िज़ा वाली. सो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. प्लस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कुछ भी करें दुनिया का काम, लेकिन अगर आप थोड़ी सी वर्जिश कर लें, यानी कि खाली 20 मिनट भी मैं कहती हूँ आप चल लें रोज़ाना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है. और ज़रूरी नहीं है आप वर्जिश के लिए कहीं आउटडोर जाएं, आप घर के अंदर भी ये सोच के कि मैं अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ स्टेप्स कर लें, हाथ ऊपर कर ये लें. देखें ना, मैंने पहना हुआ ये फिटनेस ट्रैकर. इस तरह की कितनी आजकल चीज़ें आ गई हैं. कोई आईफोन की वॉच होती है, फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के जो कि काउंट करते हैं कि आपने एक दिन में कितने स्टेप्स लिए. अच्छा, सो दिस कीप्स मी मोटिवेटेड. मैं देखती हूँ अगर मुझे लगता है कि जी अच्छा आज मैंने खाली 2000 कदम चले तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ. तो अच्छा, शुगर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है वॉक करना. बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात ये कि अच्छा, शुगर वालों को एक और भी बात कहना चाहती हूँ कि वो देखिए भूख है हमें भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक स्पेस छोड़ के खाएं, ठीक है. और ये किसी वजह से ही कहा था. तो शुगर वालों को के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि खाना खाएं, लेकिन आप थोड़ी सी अगर आप गैप के बाद फिर थोड़ी देर बाद खा लें वो ज़्यादा बेहतर इसके मुकाबले में कि आप एक साथ खाएं. तो आपको वो जो है डाइजेस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम कर देगी. हम जैसे लोग तो खा लेंगे, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम. दूसरा एक और मशवरा है मेरा शुगर के पेशेंट्स के लिए, वो ये है कि आप जब खाना खाएं उसके बाद फ़ौरन इनएक्टिव ना हो जाएं. यानी कि हम जब खाना खाते हैं या जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम उसके बाद एकदम से ढह जाते हैं. सभी को सब
सब पता है क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ ना, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, इसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कुछ खाते हैं हम पानी जल्दी से पी लेते हैं, पानी पीने के बाद मैं देखती हूँ इतना निढालपन आता है, और नॉर्मल मैं दिन का लंच करूँ और मैं पानी नहीं पीऊँ मैं एक्टिव रहती हूँ, और जैसे ही मैंने पानी पिया ना मैं सारे असाब, मेरा दिल करता है बस मुझे कहीं तकिया मिले और मैं 10 मिनट के लिए लेट जाऊँ। तो मैंने ये नहीं कह रही, रीजन समझ में नहीं आया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि खाने के बाद आप जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू करें, लेकिन एक्टिव रहें, जैसे आप बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, यू नो, चीजें रख रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करें। लोग कहते हैं कि जी हमने अभी खाना खाया, थोड़ी देर बैठ जाए, उसके बाद हम कुछ करेंगे, दैट्स रॉन्ग। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो है जो कि आप दिन में एक दफ़ा 30 मिनट को 40 मिनट को वॉक कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक्टिविटी वो है कि आप ड्यूरिंग द डे कितना काम कर रहे हैं या चल फिर रहे हैं, यानी क्या कहते हैं कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। सबसे अच्छी तो मैं कहती हूँ एक्सरसाइज है, 5 वक्त नमाज करना, 5 वक्त अल्लाह ताला ने हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं बहुत अच्छा उनकी हर चीज़ का फायदा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ, फिर वही बात है, मैं भी प्रैक्टिकल बात करती हूँ। हम जब नीचे झुकते हैं ना तो 3 बार होता है सुबहान रब्बी आज़ीम, ठीक है ना, सुबहान रब्बी, फिर हम नीचे झुकते हैं सुबहान रब्बी अला। आप यकीन करें, कहते हैं जितनी बार आप नीचे सजदा अपना सर झुका के रखेंगे ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 बार तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा बार भी अल्लाह का जिक्र करेंगे तो रब्बुल इज्जत है उसका कोई दूसरा ये कि पढ़ते रहे, आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की डाउन होगा ना तो आपका खून का दौरानिया बढ़ेगा। और ये देखिए दोनों प्लस पॉइंट, यानी कि अल्लाह भी खुश है कि आप सजदा करें और आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव नहीं। अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी चीज़ों की इंस्ट्रक्शन दी है, चाहे वो रोज़ा रखना हो, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, वो सारी हमारी, वो 5 बजे आप कंपल्सिव होके आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, सुबह उठ के वो कहते हैं जी, गोरे कहते हैं जी मेडिटेट करो, तो हम जो है वो हमारी तो मेडिटेशन वही है, नमाज। बिल्कुल, यानी कि आप उठते हैं, आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं, बेशक, और सुबह उठने का हुक्म है क्योंकि फजर की नमाज पढ़नी है आपको। क्या वैसे प्लस पॉइंट 3 है, एक तो आपका रिस्क में बरकत होती है सुबह उठने से जी, और मनूसियत खत्म होती है सुबह की तिलावत। मैं ये कह रही हूँ ना, जो यूरोप में और वेस्ट में जो चीज़ की रिसर्च होती है, नहीं, जो चीज़ की रिसर्च होती है वो चीज़ हम मानने लगते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें अपने मजहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, उससे पहले या हमारे जो कल्चर में जो चीज़ होती है हम उसको नहीं अडॉप्ट करते। जब वो कहते हैं कि जी ये चीज़ सही है और ये करनी है, तो हम वही चीज़ करना शुरू हो जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और भी, हम अपने बच्चों को सुबह कितना एक्टिव करते हैं स्कूल जाने के लिए जी। सब जितने भी स्कूल में बच्चे, सब बच्चों को माएँ किसी तरह भी उठा रही हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने बच्चों को अपनी नमाज के लिए कभी बच्चों को उठाए। मैं ऐसी छोटी छोटी बातें देखती हूँ कि अगर आप चाहें उनको थोड़ा सा, ठीक है छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल के लिए भी तो छोटे छोटे मॉन्टेसरी के लिए भेज रहे, कभी ऐसा हुआ है कि उनको उठा के अरे नहीं, और जिस दिन छुट्टी होगी तो सुला देते यार आज नहीं, बच्चे सो जाए, आराम कर लें, ऐसा बस नहीं। वो तो अब देखिए मज़हब तो सब पर्सनल चॉइस, में किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो नमाज पढ़ने की हैं या हमारे जो रोज़े होते हैं, हमारा रोज़ा जो है वो उसको वो कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, और वो आजकल बहुत बड़ा वो है, यानी कि हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है। हमें तो इंस्ट्रक्शन है कि हमें साल में 1 महीना कंपल्सिव करना है, जरूरी करना है। पता मैं क्यों कह रही थी, बच्चों को अगर हम शुरू से एक्टिव करेंगे, जैसे आपने देखा आर्मी या फोर्सेस में लोग जाते हैं तो वो इतना वो होते हैं कि वो फिर अपने बच्चों के ऊपर भी वही रूल्स अप्लाई करते हैं, उनके बच्चे परफेक्ट होते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी ज़ात का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं अपने घर में हेल्दी लाइफस्टाइल रखती हूँ और हेल्दी चीज़ें करती हूँ, मेरे बच्चों को उनकी आदत है। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो वहाँ पे जाके अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, तो उनके लंच बॉक्स में और दूसरों के लंच बॉक्स में बड़ा फ़र्क है। उसकी मेरी बेटी है, उसकी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर में दर्द हो रहा है, वो कहती है आई थिंक यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। सो बच्चे कहते हैं कि ये हमारी हेल्थ कोच घर पे आई है। ये पंक्चुअलिटी, ये तमाम चीज़ें माँ बाप से आती है ना। अच्छा जी, हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को भी न्यूट्रिशन वैल्यू को, तो हम शेफ़ की जानिब जाएंगे। अमरीन जी, ओवर टू अमरीन, अब बताइए कहाँ तक वो हंडिया वंडिया और देसी हांडी डन है, मट्टी की हांडी मट्टी की हांडी में, और बहुत अच्छा एरोमा है इसमें, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगी। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है? बिल्कुल रेडी। तो हम ये हांडी में कैसे देखेंगे, तो कैमरे को बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो आप मुझे पता है मोहित कैसे देखें हम इसको? प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, सिर्फ हांडी नजर आ रही है, अंदर से इसको जरा टेढ़ा वेढ़ा करे कुछ बेहतरीन कुछ प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हम भी देखें स्क्रीन पर।
लाइक यस अब आ गया नजर आओ ओके 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 ठीक है डन इट अब इसको आप ढक दें हम थैंक यू अमरीन आपका आने का बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह हम आपसे फिर बात करेंगे और फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह जी नाज़रीन मैं आपसे बात करना चाहूँगी अगर आप हमारे जो प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें तो मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे ज्वाइन करें जिस तरह अमरीन आज एज अ कुकिंग शेफ़ यहाँ पर आई हैं तो आप भी आ सकते हैं अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आ सकते हैं और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी अगेन कि हमारे एक बहुत बड़ी एक मास्टर क्लास हो रही है शगुफ्ता बाबर की और उस मेकओवर क्लास में जो रीजेंट प्लाजा में हो रही है 25 नवंबर को आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उसमें एक स्पेशली ब्राइडल मेकअप है पार्टी मेकओवर है और इसके अलावा उसमें हेयर कट है हेयर स्टाइल और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए तो वो ब्यूटिशियंस जो कुछ ना कुछ सीखना चाहती हैं और हमेशा उनका सोचती हैं कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं 25 नवंबर को एक नंबर भी चल रहा है 0344206992 उनका पैकेज अगर रेडी हो जाए तो प्लीज़ वो भी प्ले कर दीजिएगा ब्रेक में तो हम चलते हैं सबीन की जानिब सबीन कुछ भी ऐसी बात जो आप समझते हैं सभी हमें अपने नाज़रीन से शेयर करनी चाहिए रेलेवेंट टू योर न्यूट्रिशन से वैल्यू से कौन सी चीज़ें जो हमें ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए रेगुलर में देखिए पानी के अलावा जैसे पानी हाँ पानी और नींद तो बेसिक चीज़ है यानी कि रात को सही वक्त पे सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा प्रोसेस सारी हीलिंग रात को होती है पानी दूसरी चीज़ है तीसरी चीज़ वही वाली बात है कि आपको जंक फूड का इंटेक जो है वो कम करना है और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं कहें घर में पकाएं घर में खाएं और घर में आप पिज़्ज़ा बना लें घर में आप बर्गर बना लें लेकिन आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं कौन सा नमक यूज़ कर रहे हैं किस तरह की इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके अपने कंट्रोल में है तो ये जो हमारा नया ट्रेंड है ना कि हर चीज़ टेक अवे करवाने का और ईट आउट करने का वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर खाली आप इस चीज़ को कम कर देना और अपनी कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर की जो इस तरह के इंटेक है हमारे जो जंक फूड हम खाते हैं सीरियल्स खाते हैं हर तरह की शरबत और ये मतलब कैंडीज़ घर में सबके रखे होते हैं बिस्किट्स रखे होते हैं मैं ये नहीं कह रही कि आप बंद कर दें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएँ इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में बच्चों को आदत हो जाएगी बिस्किट्स खाना या ये भी नुकसान देगा बिस्किट्स जो होते हैं उसके अंदर भी शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना तो अगर आप खा भी रहे हैं तो मतलब दिन में एक दफ़ा आपको चाय के साथ दिल चाह रहा है तो चले आप खा लें कोई मसला नहीं है लेकिन हम तो बिस्किट का पूरा डब्बा खोलते हैं उसके बाद हम बैठे हुए नॉन स्टॉप खाते हैं और हर रोज़ खाते हैं वाली बात है अच्छा सो मेरे एक दो खा लिए तो कोई इशू नहीं है एक आध तो देखिए मॉडरेशन इज़ द की अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इतदाल जो है वो आपको हर चीज़ के लिए कभी कभी शाम में मुझे फील होता है तो मैं कभी डिफरेंट 2-3 बिस्किट्स के फ्लेवर्स हैं तो चाय के साथ वो एक ही बस अच्छा मैं वो एक छोटा पैक ही लेती हूँ क्योंकि इट्स बेटर देखिए 10 रुपीस का जो आता है यू हैव टू मेक स्मार्ट चॉइसेस अगर आप बड़ा लेकर आएंगे अल्टीमेटली आप बड़ा खा जाते हैं खाया नहीं जाता मैं 2 या 3 से बिस्किट आप यकीन करें मुझे आप पूरा डब्बा दे दे मैं भी खा लूँ नहीं मैं तो इतना मुझे शौक है लेकिन जब से मुझे अवेयरनेस आई है खाया जाता मुझे तब से मैं लाती नहीं बहुत है टू मच हाफ कप वो भी जो है थोड़ा जैसे कभी होता है भूख सी महसूस हो रही है क्योंकि अगर मैं उस वक्त बेटाइम में 5 बजे खाना ज़्यादा खा लूँ तो फिर वो बिल्कुल ही मिसमैनेज लाइफ हो जाती है तो हल्का फुल्का फ्रेशमेंट हो जाती है तो वो मैं इंटेक दूसरा हम ये सोचते हैं कि हम जो है वो अगर एक्टिव नहीं और हर काम मेड से करवा रहे हैं मासियों से करवा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है हमें खुद भी हिलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा काम खुद करने की ज़रूरत है बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि सारी मेड्स निकाल दे मेरे अपने पास भी है लेकिन बहुत सारे काम वो करती है और बहुत सारे काम मैं करती हूँ सो अच्छा है एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहना हर चीज़ का हल है बहुत शुक्रिया सबीन नाइस मीटिंग विद यू और थैंक्स फॉर कमिंग बीन शो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कुछ मैसेज देना चाहेंगे और मज़ीद कुछ मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करें कि बैक टू बेसिक्स चले जाएं जो आपकी नानी दादी खाती थी पीती थी वो सब चीज़ें सही थी हमने जो अब ये नया ट्रेंड शुरू किया ना जंक फूड खाने का और बाहर का खाना खाने का उसको कम करें और अपने जो पुराने रिवाज के हिसाब से जो चीज़ें घर में बनाई जाती थी उसके ऊपर वापस आएँ एक्टिव रहें और चलते फिरते रहें और अल्लाह की फार्मेसी से चीज़ें खाएं बिल्कुल अल्लाह पाक की सारी नेमतों से जो अल्लाह पाक ने नवाजी है उससे फ़ायदा हासिल करें थैंक यू सो मच सबीन आपका बहुत शुक्रिया और इनका लवली सा मैसेज बड़ा प्यारा सा मैसेज था हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं जब हम कुदरत से नेचुरली चीज़ों से दूर होंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी ब्रेक लेकिन शगुफ्ता बाबर की मास्टर क्लास का देखते हैं पैकेज लेट्स सी
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और आपने देखा होगा अक्सर मैं जब प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ तो मैं कहती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, ख़ास अपने वालिदैन का। और आज तो वालिदैन पे बड़ी बात हुई है और ये कीमती तोहफ़ा है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान में, अपने मुल्क में और बहुत सारी जगहों पे, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, कि माँ बाप की कदर, हम एशियन कंट्रीज़ में भी देखते हैं, वालिदैन की कदर नहीं की जाती। और वो सारी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों की अपनी कामयाबी पे नहीं, अपने बच्चों की कामयाबी पे बड़ा खुश होते हैं और अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन कभी बच्चों ने अपने माँ बाप को देखना चाहे कि हम अपने माँ बाप को किस तरह देखना चाहते हैं। तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अभी मैं जो पैकेज आपको दिखाऊंगी तो आप भी दुखी हो जाएंगे। और मुझे बड़ा इन चीज़ों से ज़रा सा मेरा वो ना एक सेंसिटिव, एक एहसास का हसास सा रिश्ता हो जाता है। तो मैं बात करूँगी, मेरे पुख्ता इरादे मेरे हालात बदलेंगे, मेरे पुख्ता इरादे मेरे हालात बदलेंगे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं मेरे हाथों की लकीरों की। कड़ी धूप में, मैं आपको बड़ी हैरान कौन बात है कि जब माँ बाप जब काम करते हैं, अब सिर्फ देखिए ऑफिस वर्क एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोग उनको देखें जो गुज़र बसर कर रही हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं, धूप, कड़क धूप है, हम थोड़ी देर भी जाते हैं ना, ओ सर मैं आँखों में ऐसा हो गया। लेकिन आप देखें कोई ग्लासेस बेच रहा है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, कोई कहाँ पर है, तो उन वालिदैन को वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। यकीन करें, वो अपने बच्चों की खिदमत करते करते, उनकी रोटी पूरी करते करते वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसा एक पर्सन है जो कड़ी धूप में ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए फाइल्स और फोल्डर बेच कर अपने घर का गुजर बसर कर रहा है। और उम्र उनकी कितनी है? 80 साल। अब्दुल सत्तार ईमानदारी और मेहनत से 2 वक्त की रोटी खाने वालों के लिए एक अमली नमूना है। चलिए उनका देखते हैं पैकेज। दिल बर्दाश्त मैं हो गई हूँ, अब आपके दिल पे क्या गुजरती है आप देखें। उनका देखते हैं एक पैकेज। रोजी लाई है, पत्थर की कीड़ा उसको भी रोजी अलग अलग। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरे हालात बदलेंगे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं मेरी हाथों की लकीरों के। लरसती आवाज और कपकपाता जिस्म, ये है 80 साल अब्दुल सत्तार, जिनका ताल्लुक है पंजाब से। इस बुढ़ापे में वो रोज जामिया कराची के बाहर आते हैं और रोजगार कमाने के लिए फाइल्स और फोल्डर बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। अल्लाह ताला ने रोजी लाई है, पत्थर की कीड़ा उसको भी रोजी अलग अलग। अब्दुल सत्तार कहते हैं कि पंजाब का रिहायशी हूँ, गुज़िश्ता 15-20 साल से ये काम कर रहा हूँ। 15-20 साल हो गए बेटा इधर ही काम कर दे। अल्लाह दे आसरे, बच्चे दे आसरे, गार्ड कोई अफसर कोई कुछ नहीं कहता, खाने पीने को भी देते हैं बेचारे, कभी मना नहीं किया है। अल्लाह दे आसरे, बच्चा दे आसरे बैठे बैठा, पत्थर से कीड़ा उसको भी रोजी मेरा अल्लाह ताला दे दे। अल्लाह ताला बोला हीला तो करो, कोई बहाना बनाओ, रोजी तो अल्लाह ताला दे दे। इस मौके पर जामिया कराची की तालबात का कहना था कि दौरे तालीम से मैं खुद इनको देख रही हूँ। वो अफराद जो हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भी मेहनत नहीं करते, ये बाबा उनके लिए मिसाल है। फर्स्ट ईयर से हम फर्स्ट डे से आए तो अंकल के यहीं पे देख रहे हैं। 20 अंकल से बात है तो कहते हैं कि 20-25 साल से वो जो है ना बस यहीं पे बैठे हुए और यहीं इसी तरह मेहनत करके जो है ना अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। काफ़ी अर्सा हो गया इनको देखा है मैंने कि यहाँ पे इस तरह से बेच रहे होते हैं बैठ के इतनी कड़कती धूप में, और रमज़ानों में भी इस तरह से और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन मैं काफ़ी देखे लोग यहाँ के इनकी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। कि इस तरह से किसी को परेशान होना नहीं चाहिए क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अल्लाह की बताई बातों पे अमल करके इस्लाम की बुनियाद पे ये लोग अपनी रोजी कमा रहे हैं। 80 साल अब्दुल सत्तार अपने घर का गुजर बसर करने के लिए कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। हिम्मत बंदा तो मदद खुदा। बढ़ती हुई महंगाई के इस पुरफतन दौर में हुकूमत वक्त को गर बुरा भला कहने के बजाय खुद मेहनत मजदूरी कर ली जाए तो मुल्क की मईशत का पहिया भी दुरुस्त सिमत में चल सकता है। कैमरा मैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमर इसहाक, मेट्रो न्यूज़ कराची।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। अब क्या मुस्कुराती सुबह के जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ और जो अपने वालिदैन को इस कड़ी धूप में काम करवा रहे हैं तो मुझे शर्म आने लगती है। और मैं किस लबों से ये कह रही हूँ इस जगह पे बैठ के मुस्कुराती सुबह। ये सब पता है, कहते हैं माँ बाप सबके सांझे होते हैं। अब मुझे दुख होता है कि बस मैं कुछ अल्फाज कहते कहते मैं रुक जाती हूँ कि अगर हम लोग इस मुल्क के हम बच्चे हैं, समझ लें, यकीन करें, हम आज जिन बच्चों ने ये काविश की है उनकी वीडियो हम तक पहुंचाइए। तो मैं शाज़ेब और अहमर की इस काविश पर मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने ये बात हम तक पहुंचाई और हमने आगे जो एक हमारा एक होना चाहिए काम, एक फ़र्ज़ होना चाहिए, वो मैंने पूरा किया है। हमारी पूरी टीम ने, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब अरशद अली का बहुत शुक्रिया करती हूँ, हमारी तमाम टीम का जिन्होंने ये कोशिश करके ये वीडियो पैकेज चलाया है। ये कोई रेटिंग नहीं है, ये यकीन करें कि शेम है कि मुझे दुख होता है। मैं यकीन करें बहुत शर्म महसूस करी हूँ उन बच्चों पे जिनके वालिद साहब अभी जो हैं, अब्दुल सत्तार साहब जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं धूप में, कड़ी धूप में, उनकी उम्र देखें। क्या ये इन्होंने अपनी जवानी अपने बच्चों को दे दी और अब बच्चों की उनकी ज़रूरत है तो उनके बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या ये उनका हक बनता है? बड़ा दुख होता है मुझे। बस प्लीज़ अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें और उनको इस हालात में, जिन्होंने, जब आप छोटे छोटे थे, आप कुछ बोल नहीं सकते थे, आपको कुछ अच्छा बुरा नहीं मालूम था, आपके मुंह में एक लुकमा डालते थे, आपके कंधों पर बिठाते थे, क्या ये उनका हक बनता है? क्या आज हम लोग उनको रोडों पे काम करना छोड़ दें? तो बड़ा दुख की बात है। और अगर आपके दरमियान ऐसे कोई भी लोग हों, आप ज़रूर अपना जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनके वीडियोज़ हमें शेयर कर सकते हैं। शायद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए और शायद किसी के, कहते हैं ना, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो मैं भी कुछ लोग सुधर जाएं और कुछ लोग अपने माँ बाप का ख्याल करने लगें। अच्छा जी, बात हो रही है बहुत सारे यूथ की और अल्लाह पाक आगे ऐसे यूथ ना बनाए और ऐसे औलाद ना दे, तो इससे बेहतर है इंसान औलाद ही ना दे जो इतनी तकलीफ़ दे माँ बाप को। जब अक्सर कुछ कहते हैं ना तो ये दुआ निकल जाती है दिल से। तो अल्लाह पाक दे तो नेक औलाद दे, हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक औलाद दे तो वो नेक दे और सालेह दे। तो बात हो रही है आगे यूथ की, जनरेशन की, लेकिन कुछ बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे आज मिलवाऊंगी। अपनी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है मलिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और इनके जो हैं इस वक्त फाउंडर भी मौजूद हैं, चेयरमैन भी मौजूद हैं, तो मैं फाउंडर से मिलवाती हूँ। तलहा फारूकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपके चेयरमैन से भी मिलवा देती हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ुबैर? तो मैं बात करूँगी, बहुत सारी यूथ है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनमें इनका नाम भी है। अच्छा, सब यूथ अपना डिफरेंट काम कर रही है, तो जब हम काम की बात करते हैं तो अब देखते हैं उनके सिनेरियो किस तरह डिफरेंट है, इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंट है। तो मैं बात करूँगी इनके फाउंडर से। तो तला, ये बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कौन सा डिफरेंट काम कर रही है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो है वो एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ड्यू क्रेडिट लूँ। असल में जो मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने का जो पूरा प्लान और जो आइडिया था वो ज़ुबैर भाई का था। और इसका आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि आज से कई साल पहले जब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि रमज़ान के दिनों में क्यों ना हम लोग जो मुसाफिर लोग होते हैं उनके जो है वो उनके लिए कुछ अफ्तारी का बंदोबस्त करके, और रोडों के किनारे एक छोटा सा सेटअप था। हम लोगों ने कुछ खजूरें इकट्ठी की और हम लोगों ने कुछ शरबत इकट्ठे किए। हम लोग काफ़ी छोटे, अपनी टीनेज से भी शायद ये कुछ पहले की बात होगी, उस वक्त हम लोगों ने करना शुरू किया। तो उस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आया, जो लुत्फ़ महसूस हुआ, वो ये महसूस हुआ कि जब लोगों ने हमें इस तरह की दुआएं दी कि अल्लाह पाक आपको हज करवाए और अल्लाह पाक आपके माँ बाप के जो है वो साया आपके ऊपर सलामत रखे, तो किसी भी चीज़ की एडवांटेज से ज़्यादा जो हमें मज़ा आया, हमें वो उन दुआओं में बहुत एक लुत्फ़ हमें महसूस हुआ। तो उसने हमें थोड़ी सी एक गाइडेंस दी। और उसके बाद फिर जो है वो अभी कुछ मैं, ज़ाहिर है मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ सियासी हालात जो हमारे मुल्क के जो रीसेंट पास्ट में रहे हैं, उसके बाद गुर्बत, मुफलिसी और आंसू जो है वो हर जगह बिखरे हुए थे, जिसके बाद जो है वो अली भाई ने ये डिसाइड किया कि यार अगर हम जो है वो एज शहरी इसका ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने ऊपर ना लें तो फिर ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जीना वही है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने पड़ोसी, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों का अगर हम ख्याल नहीं रख सकते
تو پھر اس کے پیچھے اس کے بغیر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہی سوچتے ہوئے ہم نے پھر جو ہے وہ مختلف مالک ویلفیئر آرگنائزیشن کے بہت سارے ایجنڈاز ہیں. ابھی تو ہماری جو ہے وہ آرگنائزیشن تھوڑی نئی ہے, لیکن اس میں پھر بھی ہم لوگوں کے جو بیسک ایجنڈاز ہیں, زبیر بھائی, لیکن ایک بات کہوں, آپ نے آپ کی مالک ویلفیئر آرگنائزیشن نئی ضرور ہے, لیکن آپ کے ارادے بہت بلند ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ اسی طرح کی سپورٹ ہم لوگوں کو ہر کسی سے, آپ لوگوں سے, میڈیا سے اور تمام لوگوں سے درکار ہے, کیونکہ حوصلے تو بلند ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے سب لوگ سپورٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے ارادے اچھے ہیں اور آپ ضرور آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ان کے چیئرمین موجود ہیں محمد زبیر علی. زبیر, انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو اسٹارٹ اس طریقے سے, انہوں نے جیسے کہا کہ ہم نے اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں, کھجور اور یہ رمضان کی کیا, تو اب تک کہاں تک پہنچے اور کیا فیڈ بیک ہے لوگوں کا؟ الحمدللہ ہماری آرگنائزیشن کو 1 سال مکمل ہو گیا, اور جو چیزیں ہم نے یہ سمجھ لیں کہ جو ہدف ہم نے اپنا 2 سالوں کا 3 سالوں کا رکھا تھا, تو وہ الحمدللہ ابھی ہم 1 سال کے اندر وہ ہدف اپنا اچیو کر چکے ہیں, جس کے اندر الحمدللہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو ابھی چل رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک مالک کے مہمان کے نام سے ہم نے اپنا پروجیکٹ جو تھا وہ متعارف کرایا تھا, جس کے اندر مستحق ضرورت مندوں کے لیے کھانے کی فراہمی کا سلسلہ تھا, اور ہم اولڈ ایج ہوم ہم نے وزٹ کیے, کچی آبادیوں میں گئے, مدارس کے بچوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا اور کھانا ان کو فراہم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا راشن ایک پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے 5 گھرانوں کے راشن کی ذمہ داری سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, جو کہ الحمدللہ ابھی 25 گھرانوں کو مالک ویلفیئر راشن دیتا ہے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے پیکج جو بھی آپ نے جو چلایا, جن صاحب کی آپ بات کر رہی تھی, تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتاتا ہوں کہ ان کا یہ جو بھی صاحب ہیں, ان سے آپ, میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, ان صاحب کا بھی رابطہ نمبر آپ لے لیں. ان کے ماہانہ راشن کی کفالت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. مالک ویلفیئر جو ہے وہ ان کا راشن جو ہے وہ دے گا. جو بھی پیکج آپ نے, جنہوں نے پیکج بالکل آپ ان کو, احمد کی ایک کاوش تھی, تو احمد اور شاہزیب آپ میری بات سن رہے ہیں تو پلیز فوراً ان پرسن کا رابطہ ہمیں دیں, تاکہ وہ جس تکلیف سے اس وقت 80 سال بہت ایک عمر ہوتی ہے, اور ویسے ہی میں نے ان کی صحت دیکھی تو بہت دھوپ میں جس طرح وہ کام کر رہے تھے, تو زبیر صاحب نے دیکھیں اسی طرح کے رابطے اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا. مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے ریلی میں, یقین کریں میں ان کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی. فوراً ان کا نمبر لیں اور ہم جو ہے ان کو زبیر صاحب کو دیں گے, وہ ان کے گھر میں کم از کم ان کے کھانا بالکل بالکل, اور انشاءاللہ تعالی یہ تو ہم بالکل آپ سے کمٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر سی بات ہے وہ ایک عمر رسیدہ صاحب ہیں, تو ان کی صحت کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ہمارے لیے فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں, اور آپ کو ٹریٹ بھی کرو. بالکل ایسے ہی, تو ان کی صحت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. یقین کا تعالیٰ, سوری, آپ کو میں سلام پیش کرتی ہوں, اور دونوں ہاتھوں سے کرتی ہوں جو اس طرح اچھا کام کرتے ہیں, یقین کریں. اور جو آپ کی دعاؤں میں تھوڑا سا میرا بھی شیئر ہو جائے گا. بالکل, آپ کو جو لوگ دعائیں دے رہے ہیں, مجھے میں بھی جو ہے وہ آپ کے ادارے کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی جو ہے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا اور آج یہ موقع دیا کہ ہم ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بات کو جو ہے وہ مزید لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں. کہ اور اصل دیکھیں بات وہی ہے, اچھا اصل میں یہ جو ابھی آرگنائزیشن بنی, یہ کوئی کاسٹ نہیں ہے, یہ کاز ہے, یہ کاسٹ نہیں ہے, کاز ہے. اور اس میں سب نے جو شیئر ملایا ہے, اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے میں کہوں گی ہمارے عامر بھائی کا ہے, اور عامر مسعود شیخ صاحب, اللہ پاک آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور آپ اسی طرح خوش رہیں. اور نصرت بھائی تھینک یو سو مچ کہ آج مجھے کوشش میں کر رہی ہوں, اور کوشش میں ایسے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں جن سے ہمیں صرف ایک امید ہے, اور وہ ہے دعاؤں کی. اور ان سے بڑا پھولوں کا تحفہ, ان سے بڑا کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح کہا میں نے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل. اچھا, آپ کی آرگنائزیشن مالک ویلفیئر آرگنائزیشن سے سب سے اچھی کاز مجھے یہ لگی جو انہوں نے کہا کہ راشن بھی, اب دیکھیں ایسے لوگوں کو اگر ان کے گھر میں, کیونکہ کچھ لوگ اولڈ ہوم نہیں جانا پسند کرتے, ایک شرم ہوتی ہے نا, پردہ کہتے ہیں وہ, کہتے ہیں وہ کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں ذہن سے نکل, سفید پوش لوگ, میں پردہ پوش کہہ رہی ہوں, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ جو لوگ نہیں جانا چاہتے, ان کو شرم آتی ہے, تو ان کے گھر میں اگر ہم خاموشی سے جا کر یہ چیز پرووائڈ کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے. کہتے ہیں نا کہ ویسے نیکی کرو تو سیدھے الٹے ہاتھ سے کرو, سیدھے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ایسا ہی کہ نہیں؟ زبیر, مجھے آپ کی کوشش بہت اچھی لگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آگے کیا فیوچر پلان ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری
सर्विसेज थोड़ी सी बताने में अधूरी रह गई। सफाई मुहिम के ऊपर हमने, शहर की सफाई मुहिम के ऊपर हमने बड़ा काम किया माशाल्लाह, जिसके अंदर हमने अपने गुलबर्ग टाउन से बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमारा वाबस्तगी है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुलबर्ग टाउन के अंदर हमने जो है वो जो दीवारों पे सियासी चौकिंग हुई थी जो शहर की बदसूरती में इजाफा करती हैं, ये वो चीज़ें हैं। हमारी यहाँ सफाई तो वैसे ही नहीं है, जो चंद चीज़ें जो साफ़ होती हैं वो और मज़ीद जो है वो सियासी नारों की नज़र हो जाती हैं। हमने उन तमाम दीवारों को साफ़ किया अपने टाउन के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे हमने दीवार मालिक कायम की। दीवार मालिक का मकसद ये था कि वहाँ पे हम जो घरों के यूज्ड कपड़े होते हैं वो हम वहाँ पे टंगाते थे और वहाँ पे लोग जो थे वहाँ से कपड़े ले सकते थे। हमने वहाँ पे जूतों के शेल्फ भी लगाए, जो हमारे आपके घरों में पुराने जूते होते हैं, अक्सर चप्पलें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों पे रोडों पे जो है वो लोग ऐसे हैं जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है। तो हमारे लिए तो वो कपड़ा जो है अलमारी में पड़ा जो है वो सिर्फ सड़ रहा होता है, चप्पलें घर में पड़ी होती हैं बेकार। तो उनको हमने कारामत करने के लिए एक ये भी हमने इनिशिएटिव लिया था, जो कि कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ कराची टाउन में और गुलबर्ग टाउन के अंदर 2 दीवारें हमारी बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो हमारी हौसला अफजाई, जो लोग नहीं जा सकते, कहते हैं ना मॉल नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, तो चले इन्होंने एक शॉपिंग सेंटर उन लोगों बिल्कुल, तो वो कुछ लोगों के लिए शॉपिंग सेंटर बना बिल्कुल, और उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास ख़वातीन के कपड़े हैं और बहुत अच्छे कपड़े हैं। मतलब जो हम अभी भी हमारे पास जो हमारा गोडाउन है तो वहाँ पे जो आप स्टॉक अगर आप मैं आपको बताऊँ तो बहुत अच्छे ऐसे कपड़े हैं जो गरीब लोग या ज़रूरतमंद लोग हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने जो है वो आवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं तो उसकी आगाही के लिए हमने कई प्रोटेस्ट भी किए। जिस तरह भी रिसेंट हमने एजुकेशन के ऊपर किया था कि आपको पता होगा कि जून जुलाई की फीसेस के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़ेह जजमेंट है जो कि 2017 से रिलेटेड है कि 2017 के बाद प्राइवेट स्कूल जो है वो फीसों में इजाफा नहीं कर सकते। अगर वो इजाफा करेंगे तो उसका एक ज़ाब्ता हयात बनाया था, तो वो उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया। सफाई के ऊपर है, बल्दियाती आवाम, देखें हमारी आवाम में ज़रूरतें जो है ना, हम सहूलत तो बहुत दूर की बात है, हम बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। जैसे अभी आपने ये बात की 80 साल मेरा तो दिमाग उन अंकल पे लगा हुआ है कि मैं उनसे मिल लूँ, सच्ची बात है, तो मैं उनके लिए कुछ करूँ, कोशिश करते हैं। देखिए हम माशरा नहीं सुधार सकते, लेकिन मैं अगर खुद सीधा हो जाऊँ तो मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर अपना जो किरदार है वो अदा कर सकते। बिल्कुल, मैं माशरे में एक बुरा आदमी कम हो जाएगा ना अगर मैं सीधा हो जाऊँ। और हमारा मानना भी यही है कि अ कमिटेड सिटीजन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक पाबंद शहरी दुनिया बदल सकता है। तो अब वो पाबंद शहरी वो कौन है, तो अगर मैं वो पाबंद शहरी नहीं तो मैं बनने की कोशिश तो करूं। जिस तरह लोग अपने हमारी आइडियोलॉजी हमें लोग फॉलो करें, बिल्कुल करें। तो हमारी आइडियोलॉजी अब्दुल सत्तार ईदी है माशाल्लाह से, और हमारा लीडर वही है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बहुत सिंपल पर्सन, उन्होंने बस अपना फोकस रखा है। और आज देखें ना, मैं कहती हूँ रहती दुनिया तक उसको लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका नाम जिंदा है और उनका नाम जिंदा रहेगा। तो हमारी आइडियोलॉजी वही है और इन फ्यूचर हमने उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है, उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करनी। हम कहते हैं अब्दुल सत्तार ईदी हैं, अब्दुल सत्तार ईदी एक है, ठीक है जी, अब्दुल सत्तार ईदी एक है, यार मैं कोशिश नहीं कर सकता। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप उन जैसा तो नहीं बन सकता। उन्होंने तो अपनी पूरी उनके फुट स्टेप्स पे चलने की कोशिश तो कर लूँ कम से कम, मैं नहीं बन सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह हमें बहुत सारी चीजें कहा है कि ऐसा करो, तो अब वो सब कुछ करते थे, अब हमें वो उन्होंने हुक्म दे दिया कि ये है सुन्नत, इस तरह करना, मश्क है ना, प्रैक्टिस है, बिस्मिल्लाह करके खाना खाना है, पानी ढांकना है, ये सब उन्होंने हमें बता दिया। अब हम कहेंगे अब उन जैसा नहीं, हम उनकी उम्मत है तो हम कुछ करेंगे। अच्छा बिल्कुल कोशिश करनी है ना। वो कहते हैं ना कि वो नकल करके भी तो पास होता है ना। अगर मैंने पढ़ा नहीं पूरे साल, अगर मैं नकल करके छाप रहा हूँ तो नकल करके पास तो हो रहा हूँ ना मैं, तो वो कम से कम मैं नकल ही कर लूँ किसी की, हम किसी की नकल ही कर लें। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हमारे प्लान्स हैं। अभी हमने जो है वो ये समझ लें कि हमारी बड़ी कोशिश है और बड़ी ख्वाहिश है कि हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करें। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें जगह की हमें जो है वो अभी ज़रूरत है। चलिए जी, हम आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट भी प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, टाइम का पता ही नहीं चला। मोहम्मद ज़ुबैर अली, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर ज्वाइन किया एंड आपका तरह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जाने का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला, वक्त कैसे गुजर जाता है। ज़ुबैर इतनी प्यारी बातें कर रहे थे, कहते हैं
وقت یہیں تھم جائے اور گفتگو جاری رہے، لیکن میری یہ دعا ہے ان دونوں کے لیے کہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور ان کی کوئی رکے نہ، بس بڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، ان کا کارواں ضرور آگے بوسٹ اپ ہوگا۔ لیکن میں جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی شگفتہ بابر کا جو ہے پیکج ریڈی رکھیں، میں جب خدا حافظ کروں گی تو ان کا پیکج ریڈی رکھے گا۔ اس دعا کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ اسی نئی امنگ، نئی جذبے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ شگفتہ بابر کا پیکج، لیٹس سی۔